بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبيب ببريدة التابع لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالقصيم. دیکھیے کلی طور پر کوئی آدمی بے فکرہ نہیں ہو سکتا ہے، کم سے کم آخرت کی فکر تو ہم کو کرنا ہے. تو بے فکری والی زندگی ہم کو نہیں مل سکتی، بلکہ یہ انسان کے لیے نقصان دہ بھی ہے. بلکہ جتنا دیندار انسان ہوتا ہے اس پر مصیبتیں اتنی زیادہ آتی ہیں. جتنا انسان دین اعتبار سے پختہ ہوتا ہے اتنا زیادہ اس کو آزمایا جاتا ہے کہ جو بھی مصیبت اس کو پہنچی ہے وہ اس سے چوکنے والی نہیں تھی، اور جو مصیبت اس سے چوک گئی، جو مصیبت اس کو نہیں پہنچی وہ ہرگز بھی اس کو پہنچنے والی نہیں تھی. ایک آدمی کے پاس جوتیاں نہ ہو، پھٹی ہوئی جوتیاں ہوں، غمگین ہوگا، لیکن راستے کے کنارے کسی ایسے آدمی کو دیکھے جس کے پاؤں نہیں ہے تو شکر پیدا ہوگا کہ میرے پاس کم سے کم پاؤں تو ہے. ہمارا فاضل دوست یا ہمارے کبار علماء سے، ان میں سے مشائخ سعودی عرب میں تشریف لاتے رہتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں ان سے وقت بھی مل جاتا ہے، اور وہ ہمارے پاس تشریف لا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے علم کا نور بکھیرتے ہیں، اور ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. اسے سیکھ کر ہم اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس جمعہ بھی ہمارے پاس انڈیا کی ایک ممتاز شخصیت، معروف عالم دین فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ تعالی، جو انڈیا سے تشریف لائے ہوئے ہیں، اور ہمیں اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ آج کے اس پروگرام کے لیے انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے. وہ تشریف لائے ہیں اور چند لمحات کے بعد ان کا درس شروع ہوگا. تمام دوست، تمام ساتھی ہمیشہ کی طرح خاموشی کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ درس سنیں گے. میرے عزیزو، اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اس دین کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت اور بہت بڑا احسان ہے کہ اس پرفتن دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ایسی مجلسوں کو ہم قائم کریں، ایسی مجلسوں میں بیٹھ کر ہم اللہ کے دین کو سنیں، قرآن سنیں، حدیث سنیں. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم نعمت، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ مرتے دم تک ہمیں یہ نعمت جو ہے یہ نصیب رہے، مرتے دم تک اس نعمت سے ہم مستفید ہوتے رہیں، مرتے دم تک ہم اللہ کے دین کے ساتھ جڑے رہیں، مرتے دم تک ہم اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کے ساتھ جڑے رہیں. آج اس پرفتن دور میں آپ جانتے ہیں، خاص کر ہمارا نوجوان طبقہ، کہ وہ کس طریقے سے میڈیا کا شکار ہو کے اور اسی طرح فحاشی، بے حیائی، بےہودگی، ان چیزوں کا شکار ہو کر وہ دین سے دور ہو چکا، مسجدوں سے دور، اللہ کے قرآن سے دور، شریعت الہیہ سے دور، سنت نبوی سے دور. اب ایسے حالات میں یہ ڈیوٹی بنتی ہے میری اور ہم سے کبار جو علماء ہیں، میرے جیسے طالب علم اور کبار علماء، ہم سب کی یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم ان لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف لانے کے لیے دن رات کوششیں کریں. جو لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں، پرفتن دور کا شکار ہو رہے ہیں. مجھے ابھی ایک ہفتہ پہلے میرا ایک بھائی پاکستان سے آیا تھا، اور اس نے مجھے بڑی ایک عجیب و غریب بات بتائی، جس کو سن کے اللہ کی قسم آپ یقین جانے کہ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. اور رونگٹے کھڑے ہو گئے میرے کہ جو بات مجھے میرے اس بھائی نے بتائی. اس نے کہا کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے،
جہاں ہم نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس نے مجھے یہ کہا، کہنے لگا بھائی جان پاکستان میں ایک تنظیم متحرک ہے، وہ تنظیم پاکستان کے نوجوان اور خاص کر جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ ان کو دن رات برگلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ بات غور سے سنیے آپ، میں زیادہ ٹائم نہیں، صرف 2 منٹ کی یہ بات ہے، توجہ سے سنیے گا۔ کہنے لگا کہ پاکستان کا خاص کر نوجوان طبقہ، اور نوجوان طبقے میں وہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہائر ایجوکیٹڈ جن کو آپ کہتے ہیں، ہائر ایجوکیشن، انگلش میں ماہر، عصری علوم میں ماہر، وہ لوگ اس تنظیم کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس تنظیم کا مقصد لوگوں کے اندر لبرلزم کو پھیلانا، لوگوں کو اللہ سے دور کرنا، لوگوں کے اندر اس بات کو پیدا کرنا کہ کوئی اللہ نہیں، کوئی اللہ کا وجود نہیں۔ ان کی ذہن سازیاں کر کر کے انہیں اللہ سے دور کر چکے، مسجدوں سے دور کر چکے، دین سے بالکل دور کر چکے، اور ان کا جو بنیادی سبق ہے ان لوگوں کو کہ کوئی اللہ کا وجود نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ نوجوان ہیں جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ان کے نام مسلمانوں والے ہیں، لیکن اسلام، مسلمان، کلمہ، ان چیزوں کے باوجود وہ یہ بات اب ببانگے دوہل کہہ رہے ہیں کہ کوئی اللہ کا وجود نہیں ہے۔ اور جو بات اس نے مجھے کہی تو اس بات نے میرے رونگٹے جو کھڑے کیے، اگر آپ بھی سنیں گے تو اللہ کی قسم کوئی ایمان والا ایسا نہیں کہ جس کا دل کانپ نہ اٹھے، وجود لرز نہ اٹھے۔ کہتا ہے کہ ایک تو سوشل میڈیا کے اوپر وہ لوگ چھائے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر ان کا اس وقت بہت کام ہے۔ جب یہ کرین کا واقعہ ہوا مکہ میں، کرین جب گری تو اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب کے خلاف بھی بہت کچھ باتیں کی گئیں، سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، بہت سی باتیں ہوئیں۔ تو یہ گروپ جو ہمارے ملک میں ہے جو یہ کام کر رہا ہے لبرلزم کا، سیکولر، تو انہوں نے بھی سوشل میڈیا پر بڑی بکواس کی، اور ان کی بکواس صرف سعودی عرب ہی کے خلاف نہیں تھی، ان کی بکواس خالق کائنات کی شان کی، خالق کائنات کی شان میں گستاخی اس انداز میں ان لوگوں نے سوشل میڈیا پر کی کہ جس کو دیکھ کر اور سن کر انسان کا وجود کانپ اٹھتا ہے۔ اس نے کہا میں بطور مثال آپ کو ایک جملہ ان کا بتاتا ہوں کہ جو انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر چھوڑا، وہ واللہ اس جملے کو کہتے یعنی زبان بھی ساتھ نہیں دیتی کہ جس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم اپنے پروردگار کے کون سی غلطی کو چھپاؤ گے؟ یہ سوشل میڈیا کے اوپر جناب وہ اس قسم کے جملے وہ چھوڑ رہے ہیں اور لوگوں کو ورغلا رہے ہیں اور بہکا رہے ہیں، یہ اللہ کا گھر تھا، اللہ نے کیوں نہیں اس کو بچایا، تم اپنے پروردگار کی کون سی معاذ اللہ، اس قسم کے جملے۔ تو یہ بڑا فطروں والا دور ہے، اس دور میں ہماری ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، ہمارے استاد محترم بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور ان کی عمر میں زیادہ سے زیادہ ان کو برکت دے، اور اسی طرح دیگر ہمارے علماء کرام بھی یہاں تشریف فرما ہے۔ اس بات کو سننے کے بعد میں یہ گزارش کروں گا، ہم جیسے طالب علموں سے اگر کوئی ڈیوٹی، کوئی ذمہ داری تبلیغ کے حوالے سے، دعوت کے حوالے سے لینا ہو، ہماری یہ ذمہ داریاں لگائیں۔ آپ لوگ بھی اپنی اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کیجئے اور اللہ کے دین کی خدمت کے لیے کھڑے ہوں۔ کفر، شرک یہ اپنا کام کر رہا ہے، اور لبرلزم بھی اپنا کام کر رہا ہے، سیکولرزم بھی اپنا کام کر رہا ہے، تو ہمیں بھی متحرک ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہمارے پاس آج انڈیا کی معروف شخصیت فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ تعالی، میری تو آج پہلی ملاقات ہے شیخ سے، تو میں بہت زیادہ تعارف بھی مجھے شیخ کا نہیں، ہاں البتہ یوٹیوب کے اوپر اور بعض اوقات ہمارے گروپ میں کچھ کلپس شیخ کے آتے رہتے ہیں، تو بڑی خوشی ہوئی کہ وہ آج یہاں ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا یہاں تشریف لانا ہمارے لیے بھی، ان کے لیے بھی باعث برکت بنائے، اور ان کے لیے بھی باعث نفع بنائے، ہمارے لیے بھی باعث نفع بنائے۔
اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ان سے بھی اپنے دین کا کام لے لے، اور مجھ سے بھی اور دیگر جو ہمارے کبار علماء ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ دین کا کام لے لے۔ یہ چند کلمات شیخ محترم کے آنے سے پہلے میں نے آپ بھائیوں کے گوشوار کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو، ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بغیر کسی تاخیر کے میں دعوت خطاب دیتا ہوں فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ تعالیٰ کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے ساتھی جو آپ کو سننے کے لیے بےتاب ہیں ان کو علم کی روشنی سے منور فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو پوری توجہ کے ساتھ سنیں، تو تشریف لائیں فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ تعالیٰ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ شیخ محترم مقصود الحسن فیضی حافظ اللہ، دیگر اہل علم، میرے دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، اور امتحان کا تقاضا ہے کہ انسان پر مختلف قسم کے حالات ڈالے جائیں اور ان حالات میں اس کو آزمایا جائے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ دو طرح کے حالات ڈالتا ہے، ایک راحت کے، دوسرے مصیبت اور مشقت کے۔ ان دونوں حالات میں انسان کا امتحان لیا جاتا ہے۔ جو مصیبت کے حالات ہیں ان میں صبر کا امتحان لیا جاتا ہے، اور راحت کے حالات آتے ہیں ان میں شکر کا امتحان ہوتا ہے۔ اگر انسان راحت، خوشی، کامیابی کے حالات میں اللہ کا شکر کرتا رہے اور مصیبت، تکلیف، بیماری، دکھ، پریشانی میں صبر کرتا رہے تو ایسا انسان اللہ کے نزدیک کامیاب ہے۔ ایک انسان کے لیے دنیا میں محرومی اور تکلیف آتی رہتی ہے، لیکن اگر انسان کی زندگی میں اور اس کی نگاہوں میں اسلام اور دین کا مقام سب سے اونچا ہو تو پھر دنیا کی دوسری چیزوں سے محرومی اس کو غمگین نہیں کرتی ہے۔ ایک انسان کیا کھوتا ہے، کیا پاتا ہے، اگر اس کے نزدیک پائی ہوئی چیز کھوئی ہوئی چیز سے زیادہ ہو تو وہ خوش ہوتا ہے، اور اگر کھوئی ہوئی چیز پائی ہوئی چیز سے زیادہ قیمتی تھی تو غمگین ہوتا ہے۔ لہٰذا انسان کی خوشی اور غم کا تعلق اس سے ہوتا ہے کہ واقعی اس کی نگاہ میں کس چیز کی کتنی قیمت ہے۔ ایک تاجر اپنی دکان میں چیزیں رکھتا ہے اور منافع کے ساتھ ان چیزوں کو بیچتا ہے۔ ظاہر بات ہے دکان میں اپنی چیزیں وہ دوسروں کو دیتا ہے اور دوسروں سے کچھ لیتا ہے۔ اگر منافع کے ساتھ اس کو قیمت مل جائے تو اپنی دکان کی چیز کھونے کے باوجود بھی وہ خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ جو پایا ہے اس کے نزدیک زیادہ ہے۔ اگر دین اور ایمان، اللہ اور اس کا رسول، قرآن و سنت، حق، صراط مستقیم، ان چیزوں کا پانا اس کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی ہو تو اب اس کی بنیاد پر دنیا کی کھوئی ہوئی چیزیں اس کے نزدیک کوئی قیمت نہیں رکھتی ہے، اور یہ چیزیں اس کو ویسا غمگین نہیں کرتی ہیں جیسا واقعی عام طور سے انسان ہوتے ہیں۔ انسان کی طبیعت میں مصیبتوں سے اثر لینا ہے، لیکن یہ مصیبتیں انسان کو توڑ دیں اور انسان کو ناکارہ کر دیں، یہ انسان کے لیے بلکہ ایمان والے کے لیے مناسب نہیں ہے۔ آج اس دور میں بہت سارے لوگ پریشان ہیں، کسی کو جاب نہیں مل رہا ہے، کوئی بیمار ہے،
کسی کو رشتہ نہیں مل رہا ہے، کسی کا طلاق ہو گیا ہے، کسی کے رشتہ دار اس کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، کسی کے پڑوسی اس کے ساتھ سازش کرتے ہیں، کوئی کسی اور وجہ سے مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان کی نگاہ میں اتنی بڑی ہو جاتی ہیں کہ بہت سارے لوگ ان چیزوں کی وجہ سے خودکشی بھی کر لیتے ہیں۔ آپ اخبار میں پڑھتے رہتے ہیں، کالج کے بچے بعض اوقات انہیں ڈر ہوتا ہے کہ ہمارا پرچہ بہت خراب گیا ہے اور ہم فیل ہونے والے ہیں، جب یقین ہوتا ہے بعض اوقات وہ خودکشی بھی کر لیتے ہیں۔ جب ریسیشن آیا تو کئی لوگوں نے خودکشی کی۔ ایک انسان جب امید کھو دیتا ہے تو اس کے بعد وہ خودکشی کرتا ہے۔ انسان اگر اپنی ذات پر نگاہ رکھے، اپنے وسائل اور اسباب اور اپنے اطراف پر نگاہ رکھے، تو ان اسباب اور اپنی صلاحیتوں کے ختم ہونے کے بعد اس کے پاس کچھ بچتا نہیں ہے۔ لہٰذا ایسا انسان خودکشی کر کے اپنی زندگی کو ختم کرتا ہے اور اس سے فرار کی صورت اختیار کرتا ہے۔ لیکن جس انسان کے پاس اللہ ہو، جس کے پاس دین اسلام ہو، جس کے پاس دنیا کھو کر بھی جنت پانے کا موقع باقی ہو، جس کے پاس دنیا میں مجاہدہ کر کے اللہ کے پاس اجر کرنے کا راستہ کھلا ہوا ہو، ایسا آدمی مصیبتوں میں بھی دین پر ٹکا رہتا ہے اور اس جنگ میں کھڑا رہتا ہے۔ کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ اس کو ایسی زندگی ملے گی جس میں کوئی مسائل نہیں ہوں گے۔ دینداری کا ملنا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی دنیا میں کوئی مسائل اس پر نہیں آئیں گے، بلکہ جتنا دیندار انسان ہوتا ہے اس پر مصیبتیں اتنی زیادہ آتی ہیں۔ جتنا انسان دین اعتبار سے پختہ ہوتا ہے اتنا زیادہ اس کو آزمایا جاتا ہے۔ لہٰذا دنیا میں چاہے ایک آدمی گناہگار ہو یا دیندار ہو، مصیبتیں، پریشانیاں، مسائل اس پر آنے والے ہیں، ان سے وہ فرار اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ تو اب وہ کیا کرے جب مصیبتوں سے بھاگ نہیں سکتا ہے اور خودکشی بھی نہیں کر سکتا ہے، اسلام میں حرام ہے، اور نیند کی گولیاں، ڈپریشن کی گولیاں یہ بھی واقعی علاج نہیں ہے، تو اس کو کرنا کیا چاہیے؟ آج اس دور میں بہت بڑا مرض یہ ہے کہ لوگ ڈپریشن میں، اگریشن میں اور اسی طرح سے بہت ساری اور ذہنی بیماری میں مبتلا ہیں۔ سائیکائٹرسٹ، سائیکالوجسٹ ان کی تجارت یا ان کے کلینک پھل پھول رہے ہیں۔ کئی گولیاں کھا کھا کر لوگ سو رہے ہیں، لوگوں کی زندگی میں سکون نہیں ہے، بے چینی بڑھتی جا رہی ہے، اور انہی انگزائٹی، ڈپریشن یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں آدمی کے ذہن کو خراب کر کے اس کی صحت کو بھی خراب کر رہی ہے۔ ایک انسان ان چیزوں سے، ان مسائل سے، ذہنی پریشانیوں سے، فکر و غم سے، دکھ درد سے کیسے مقابلہ کرے؟ کیا اسلام اس سلسلے میں انسان کو رہبری نہیں دیتا ہے؟ بلا شبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال اور اپنی سیرت، اپنے کردار دونوں کے ذریعے سے ہم کو اس سلسلے میں رہبری دی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم ہم کو دیا ہے جس میں دل کی ساری بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ وہ شفاء لما فی الصدور، سینوں میں جتنی بیماریاں ہوتی ہیں، دلوں کی جتنی بیماریاں ہیں، چاہے وہ شبہات کی بیماریاں ہوں یا شہوات کی بیماریاں ہوں یا دکھ درد ہوں، ان تمام پریشانیوں سے نجات قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں موجود ہے۔ اسلام ہم کو گولیاں کھانے والا نہیں بناتا ہے سونے کے لیے، سکون کے لیے، بلکہ سکون ایک ذہنی حالت ہے جو انسان کی اچھی سوچ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ایک انسان اگر اپنی سوچ کو بدل دے وہ اپنی زندگی کو بدل سکتا ہے، لیکن یہ سوچ انسان کی اپنی پیدا کی ہوئی نہیں ہو سکتی ہے، اس کو خارجی طور پر علم کی ضرورت ہے، اور اللہ سے بہتر کوئی رہبری انسان کو نہیں مل سکتی ہے۔ لہٰذا قرآن و سنت کی روح سے اس روشنی میں دیکھنا چاہیے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے، انسان کو سکون کیسے ملے۔ وہ سٹریس، انگزائٹی اور سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز اور اسی طرح سے بہت سارے ذہنی پیچیدگیاں اور
ذہنی تناؤ اور دکھ اور غم اور فکریں ان سے کیسے نجات پائے۔ دیکھیے کلی طور پر کوئی آدمی بے فکرہ نہیں ہو سکتا ہے، کم سے کم آخرت کی فکر تو ہم کو کرنا ہے۔ تو بے فکری والی زندگی ہم کو نہیں مل سکتی، بلکہ یہ انسان کے لیے نقصان دہ بھی ہے۔ لیکن یہ کہ انسان کو فکریں ایسی لاحق ہو جائیں کہ اس کی صحت خراب ہو جائے، اس کے اخلاق بگڑ جائیں اور اس کی عبادات پر اس کا اثر ہو، اس کے سارے معاملات بکھر جائیں، اس کی زندگی پوری ڈسٹرب ہو جائے، اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے۔ فکروں کو انسان اس اعتبار سے اختیار کرے کہ وہ اس کے لیے محرک بنے۔ ایک آدمی کے لیے دنیا کی فکر، آخرت کی فکر اس کو حرکت میں لانے والی، عمل پر کھڑا کرنے والی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ وہ اس کو ناکارہ کر دے۔ لہٰذا قرآن و سنت میں اس سلسلے میں کافی رہبری ہم کو دی گئی ہے۔ آج کی اس گفتگو میں انہی بعض نقاط پر ہم غور کریں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، ہمت مت ہارو، غم نہ کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ تمہارے پاس ایمان ہو، بشرطے کہ تم ایمان کے اعتبار سے کامل ہو۔ معلوم ہی ہوا کہ انسان کے لیے ایمان ایک ایسی بڑی نعمت اور دولت ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین انسان کی فکر و غم کو دور کر دیتا ہے۔ یہ ایمان ہے جو انسان کے لیے دنیا کے اندھیروں میں روشنی بن جاتا ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے یا ایمان ہے لیکن قوی اور مضبوط نہیں ہے تو آدمی دنیا کے مسائل میں ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ایمان ہے جو ان پریشانیوں میں انسان کو ہمت دلاتا ہے، اس کو اللہ سے جوڑے رکھتا ہے، آخرت کی امید بلکہ دنیا میں بھی امید اس کے دل میں پیدا کرتا ہے۔ لہٰذا ایمان کے بغیر دنیا میں مسائل کا حل تلاش کرنا اور اللہ کی نصرت کا انتظار کرنا نادانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب کہا ہے کہ وَلَا تَحْزَنُوا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان والوں کو غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایمان ہے تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ بگڑے ہوئے حالات میں امید انسان کے لیے رہبر بن کے اس کو مصیبتوں سے نکالتی ہے۔ لیکن اگر آدمی امید کھو دے اور اللہ کی نصرت اور مدد کی امید اس کو نہ ہو تو ایسا آدمی ناکام ہو جاتا ہے۔ وہ ناکامی سے پہلے، ظاہری ناکامی سے پہلے اندر دل کے اندر خود ناکام ہو جاتا ہے۔ انسان ہمت پہلے ہارتا ہے، جنگ بعد میں۔ ایک آدمی جنگ بعد میں ہارتا ہے لیکن ہمت پہلے ہار جاتا ہے۔ تو قلبی سطح پر جب آدمی ہار جاتا ہے تو نتیجتاً زمینی سطح پر بھی وہ ہارتا ہے۔ لہٰذا انسان کو اندر سے پختہ ہونا چاہیے تاکہ باہر کے مسائل سے جوجھنے کی قوت اس کے اندر پیدا ہو۔ ساری چیزیں انسان کے ذہن میں ہوتی ہیں، لہٰذا انسان کو اپنے قلب کی اصلاح کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے دنیا کو دار الامتحان اور دار الفتن قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تم کو دنیا میں آزماتے ہیں۔ نبلوکم بالشر والخیر، کبھی شر کے ذریعے سے اور کبھی خیر کے ذریعے سے تم کو امتحان کے طور پر آزماتے رہتے ہیں۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور پلٹ کے تم کو ہمارے پاس آنا ہے۔ دنیا کی زندگی آزمائشوں والی زندگی ہے، کبھی خیر کے ذریعے سے کبھی شر کے ذریعے سے، اور پھر اس کا اختتام ہوتا ہے موت کے ساتھ۔ یہ سارے فتنے موت تک چلتے رہتے ہیں، موت سے پہلے ختم نہیں ہوتے ہیں۔ لہٰذا انسان کو ان سے جوجھنے کی ہمت اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، نہ یہ کہ وہ موت کا انتظار کرے اور موت کے ذریعے سے فرار کی کوشش اختیار کرے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم سن رہے تھے کہ اس دور میں بہت سارے فتنے ہیں، اللہ اور اس کے دین کے خلاف بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں، اور بعض اوقات یہ آدمی کے دل میں کھٹک اور شک اور شبہات پیدا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث میں بتلایا ہے کہ حرم میں اگر سانپ اور اس طرح کی دوسری ایذا دینے والی چیزیں آ جائیں وہاں بھی ان کو مارا جا سکتا ہے۔ اس سے خود معلوم یہ ہوتا ہے کہ چیزیں وہاں آ سکتی ہیں، یہ نہیں کہ اللہ کا گھر ہے تو وہاں پہ سانپ نہیں آئے گا، اللہ کا گھر تو وہاں بچھو نہیں آئے گا، یہ ساری چیزیں وہاں آ سکتی ہیں۔ یہ پہلے سے بتا دیا گیا ہے کہ وہاں پر تکلیف دینے والی چیزیں آ سکتی ہیں، یہ نہیں کہ حرم ہے تو وہاں کوئی تکلیف نہیں آئے گی، تکلیف دنیا کے ہر حصے میں آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں مسجد حرام میں اور آپ کو وہاں پر پیٹھ پر اوجھڑی لا کے ڈالی جا رہی ہے۔ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے اور اللہ کے گھر میں ہے، اور مشرکین اور کفار ان کی پیٹھ پر اوجھڑی لا کے ڈال رہے ہیں، ان کو ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، یہ دنیا ہے، اس میں امتحان ہوتا رہتا ہے۔
راحت اور تکلیف دونوں آتی رہتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین ان دونوں کے ذریعے سے انسان کا امتحان لیتا ہے۔ انسان پر آنے والے حالات آدمی روک نہیں سکتا ہے، لیکن ان حالات میں وہ رد عمل کیا پیش کرتا ہے، ان حالات کے اندر وہ کیا عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ صحیح رد عمل پیش کرے۔ تکلیف میں صبر اور راحت میں شکر، یہ دو چیزیں انسان سے مطلوب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن، مومن کا حال عجیب ہے، ان امرہ کلہ خیر، اس کا معاملہ خیر ہی خیر ہوتا ہے، ولیس ذاک لاحد الا للمؤمن، اور یہ چیز مومن کے سوا کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ، اس پر راحت کے حالات، خوشی کے حالات آتے ہیں، وہ شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے خیر ثابت ہوتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبْرٌ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اس پر تکلیف اور مصیبت اور تنگی کے حالات آتے ہیں، پریشانی کے حالات آتے ہیں، ان میں صبر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے خیر ہی ثابت ہوتا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن، ایمان والا ہمیشہ دو میں سے کسی ایک حال میں ہوتا ہے، کبھی اس پر تکلیف کے حالات آتے ہیں، کبھی اس پر راحت کے حالات آتے ہیں، اور ان میں تکلیف میں صبر اور راحت میں شکر کر کے وہ کامیاب ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ ہر حال میں صحیح عمل کر کے کامیابی کی سیڑھی چڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ جنتی بن جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ مومن پر بھی مصیبتیں آتی رہتی ہیں، ایمان مصیبتوں سے نجات نہیں ہے، ایمان کے باوجود انسان پر تکلیفیں آتی رہتی ہیں، لیکن یہ ایمان ان تکلیفوں میں صحیح چلنا سکھاتا ہے۔ ایمان انسان کو ان تکلیفوں میں صحیح چلنا سکھاتا ہے۔ انسان کی زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، وہ کس قسم کی ہوتی ہیں اور ان میں انسان کو کس طرح سے جینا چاہیے تاکہ اس کی زندگی سکون والی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں، شروع سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی اور مصیبت ہی میں رہے۔ بچپن میں پیدائش سے پہلے باپ کا انتقال ہو گیا، پھر کچھ وقت کے بعد ماں کا انتقال ہوا، پھر دادا کے نگرانی میں گئے، دادا کی پرورش میں گئے، پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا، پھر چچا کی ماتحتی میں گئے، پھر اس کے بعد نکاح ہوا، نبوت اللہ رب العالمین نے عطا کی۔ جیسی نبوت ملی آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنے شروع ہوئے، کسی نے کاہن، کسی نے مجنون، کسی نے دیوانہ، کسی نے کچھ اور کہنا شروع کیا، آپ کو شاعر کہا گیا اور مختلف قسم کے القاب سے نوازا گیا، آپ کو لالچ دی گئی، آپ کو سمجھایا گیا، آپ نے دعوت نہیں روکی، آپ کے خلاف سازشیں شروع ہو گئی، کسی نے آپ کو دھمکی دی، کسی نے آپ کو واقعی تکلیف پہنچائی، کسی نے آپ کے خلاف بڑی بڑی سازشیں کی، یہاں تک کہ آپ کو اور آپ کے صحابہ کو مکہ میں پریشان اتنا کر دیا گیا کہ آپ کو اور صحابہ کو زخمی کیا گیا۔ آپ طائف گئے، وہاں پر آپ کو تکلیف دی گئی، آپ کو ہر اعتبار سے ستایا گیا، یہاں تک کہ آپ کو مجبور کر دیا گیا کہ آپ مدینہ چلے جائیں۔ مدینہ جانے کے بعد یہودیوں کی سازشیں، عیسائیوں کی سازشیں، مشرکین کی طرف سے آئے دن کچھ نہ کچھ سازشیں اور فتنے اور جنگ کے معاملات، ایک کے پیچھے ایک جنگیں، امت کے مسائل، گھر کے مسائل، معاشی مسائل، اولاد کا انتقال، بچیوں کے اعتبار سے پریشانی، آپ دیکھیں گے بیماری، سفر، جنگیں، مسلمانوں کی تربیت، مسلمانوں کے مسائل حل کرنا، راتوں میں عبادت کرنا، آرام نہیں، معاشی مسائل، ہر اعتبار سے پریشانی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں، آپ اسی طرح سے بالکل صبر و سکون والے تھے جیسے آپ پہلے تھے، بلکہ ہر دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی تربیت میں بہتر سے بہتر ہوتے گئے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ رب العالمین نے آپ کو تربیت دیتے دیتے بہترین انسان بنایا، یہاں تک کہ آخرت کے لیے بھی وعدہ کر دیا کہ آپ کو اللہ نے مقام محمود کا وعدہ کیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے بتایا کہ آپ کے ذکر کو ہم نے اونچا کر دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مصیبتوں میں ٹوٹے نہیں، بلکہ آپ ان مصیبتوں میں نکھر کر ساری انسانیت کے لیے ایک بہترین اسوہ اور نمونہ ثابت ہوئے۔ اگر مصیبتیں نہ آئیں تو کوئی انسان بہترین کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ واقعی انسان کے کردار کا امتحان اسی وقت ہوتا ہے جب اس کی مرضی کے خلاف حالات اس پر آتے ہیں۔ راحت میں سارے ہی لوگ بااخلاق بنے رہتے ہیں، اچھا کھانے ملے، اچھا پہننے ملے، اچھا گھر ملے، موٹر گاڑی ملے اور سب کچھ اچھے حالات آتے رہیں، خوشی خوشی ہی ہوتی رہے، کون آدمی برائی کرے گا؟ کون آدمی بد اخلاق ثابت ہوگا؟ خوش آدمی بد اخلاق نہیں ثابت ہوتا ہے، لیکن جیسی مصیبتیں آنی شروع ہوتی ہیں تب انسان کا کردار یا تو بنتا ہے یا تو بگڑتا ہے۔
لہٰذا ان مصیبتوں میں کیسے ہم بگڑنے سے بچیں، اس کے لیے کچھ رہبری قرآن و سنت میں ہمارے لیے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہم کو رہبری دی ہے۔ نمبر 1، دنیاوی پریشانیاں اور ناکامیاں، جیسے ایک آدمی جاب کی تلاش میں ہے، جاب نہیں مل رہا ہے، ایک کے بعد ایک انٹرویو میں فیل ہو رہا ہے، یا ایک آدمی ایک تجارت کرتا ہے، فیل، دوسری فیل، آدمی نکاح کے لیے پیغام بھیجتا ہے، نکاح نہیں ہو رہا ہے، لڑکیوں کے لیے نکاح رشتے قبول نہیں ہو رہے ہیں، آدمی ایک کے بعد ایک کوشش کرتا ہے اور ناکامی اس کے لیے اس کا دل توڑنے والی بنتی ہے۔ اکثر لوگ ناکامی کے بعد ناکامی سے ذہنی طور پر پریشان ہو جاتے ہیں، کبھی وہ گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں، کبھی وہ بیمار ہو جاتے ہیں، ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی وہ جرم کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں، کبھی کچھ اور وہ کر گزرتے ہیں، کبھی خودکشی کر لیتے ہیں۔ ناکامی انسان کو توڑ دیتی ہے، لیکن اگر آدمی تقدیر کا عقیدہ رکھے اور آدمی یہ مانے کہ جو بھی حالات آتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے، تو ایسا آدمی سنبھل جاتا ہے۔ بعض اوقات ایک انسان کے لیے ناکامی میں سنبھلنا مشکل ہوتا ہے، اگر تقدیر کا عقیدہ اس کے پاس ہو تو دنیا کے نقصان کو بھگتنا اور اس کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةٌ وَمَا بَلَغَ عَبْدٌ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ۔ امام احمد اور طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، اور بندہ ایمان کی حقیقت کو اس وقت تک کہ نہیں پہنچ پاتا ہے جب تک کہ وہ اس چیز کو نہ جان لے کہ جو بھی مصیبت اس کو پہنچی ہے وہ اس سے چوکنے والی نہیں تھی، اور جو مصیبت اس سے چوک گئی، جو مصیبت اس کو نہیں پہنچی، وہ ہرگز بھی اس کو پہنچنے والی نہیں تھی۔ اگر یہ عقیدہ آدمی کا ہو جائے تو ایک انسان خامخواہ کی فکر نہیں کرے گا۔ بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے کہ کل انٹرویو ہے، آج خامخواہ پریشان ہے، تجارت کے لیے کوشش کر رہا ہے، معلوم نہیں چلے گی کہ نہیں، مصیبت سے پہلے بھی آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ گاڑی چلا رہے ہیں، پریشان ہوں گے ایکسیڈنٹ تو نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگ تجارت شروع کرتے ہیں، معلوم نہیں چلے گی کہ نہیں چلے گی۔ ایک انسان بعض اوقات مستقبل کے اعتبار سے، فیوچر کے اعتبار سے خامخواہ پریشان ہوتا ہے، حالانکہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے کامیابی ہوتی ہے، لیکن اپنے ذہن کو وہ خامخواہ پریشان کرتا ہے۔ اگر تقدیر کا عقیدہ ہو تو یہ فکر اس کو بے جا پریشان نہیں کرے گی۔ اگر آدمی یہ سوچ لے کہ بھائی اللہ کی مرضی، میں اپنی کوشش کر رہا ہوں، کامیابی اللہ نے دینی ہوگی دے دے گا، اگر ناکامی اس میں ہے تو میں اللہ کے آگے نہیں جا سکتا، میں اللہ کے فیصلے کو بدل نہیں سکتا، میرے ذمے میری کوشش ہے، میرے ذمے نتیجہ نہیں ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو چاہے اللہ نتیجہ دے، میں صحیح کوشش اگر کر لوں اور اللہ سے مانگوں ہو سکتا ہے اللہ دے دے۔ یہ چیز ہمت پیدا کرے گی، توکل اس کے اندر ہمت پیدا کرے گا۔ لیکن خامخواہ آدمی فکر کرتا بیٹھے معلوم نہیں کیا ہوگا، تو ایسا آدمی کامیاب نہیں ہوتا ہے، اور ایسا آدمی پریشان ہو کر اپنے آپ کو تکلیف دیتا ہے۔ لہٰذا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اپنا عقیدہ یہ بنائے جو تکلیف پہنچنے والی ہے وہ چوک نہیں سکتی ہے، جو چوکنے والی ہے وہ پہنچے گی نہیں۔ لہٰذا میں اعتماد اللہ پر رکھوں، اللہ سے دعا کروں اور آگے بڑھ جاؤں، یہ مزاج آدمی کا ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے دنیا میں ناکامی بعض اوقات اس اعتبار سے بھی ہوتی ہے کہ آدمی خود تو کامیاب ہوتا ہے لیکن اس کا پڑوسی اس سے زیادہ کامیاب ہوتا ہے۔ بعض اوقات مصیبت ناکامی کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایک انسان دوسروں سے جب موازنہ اپنا کرتا ہے تو اس کو دکھ ہوتا ہے۔ اس کا پروموشن ہوا، مثال کے طور پر اس کا بچہ پاس ہو گیا، بہت خوش ہو گیا۔ اب پڑوس میں دیکھا، پڑوس میں دوسرا جو بچہ تھا پڑوسی کا، اس سے زیادہ مارکس اس کو ملے۔ اب اس کے مارکس دیکھ کر اپنے بچے سے بھی ناراض ہوتا ہے اور غمگین ہو جاتا ہے۔ تو موازنہ جب آدمی کرتا ہے تو اس کو دکھ ہوتا ہے۔ آدمی دنیا میں ناکام بعض اوقات نہیں ہوتا ہے، اس کے پاس جو چاہیے وہ سب ہوتا ہے، لیکن جب اس کی نگاہ اپنے سے زیادہ پر پڑتی ہے تو اپنے کو ناکام سمجھنے لگتا ہے۔ یہ فرضی ناکامی ہے، یہ تصوراتی ناکامی ہے، حالانکہ اس کے پاس سب کچھ ہے جو اس کو چاہیے، لیکن اس کی چاہت زیادہ ہے اور دوسروں کو دیکھ کر وہ لالچ کی وجہ سے اپنے آپ کو محروم تصور کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، یہ بھی غم اور دکھ کا ذریعہ ہے۔ بعض اوقات اس کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے رشتہ داروں کو زیادہ مل جائے
پڑوسیوں کو زیادہ مل جائے، آفس میں ساتھ کام کرنے والے کی ترقی ہو، مثلا ایک آدمی آفس میں جائے، باس آفس میں بلائے، اس کی ترقی ہو گئی، خوشی خوشی باہر آتا ہے، دوست کو دیکھتا ہے، دوست کا بتاتا ہے کہ دیکھو میرا پروموشن ہو گیا ہے، دوست کہتا ہے ہاں میرا بھی ہوا ہے لیکن تم سے اوپر ہوا ہے، تو اب دکھی ہو جاتا ہے۔ دکھی کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس کا دوست اس سے زیادہ پوزیشن پر چلا گیا ہے۔ پہلے خوش تھا اپنی ترقی پر، لیکن جب اس نے کمپیئر کر کے موازنہ کر کے دیکھا تو اب لگا کہ میں اس سے کم ہوں، اب دکھ دل میں آ گیا ہے۔ تو موازنہ غمگین کرتا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر موازنہ کرنا ہی ہے، کمپیئر کرنا ہی ہے تو اپنے سے کم سے کرنا چاہیے، خوشی دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا نظر احدكم الى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر الى من هو اسفل منه۔ تم میں سے اگر کسی کی نگاہ کسی ایسے پر پڑے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال اور جسم کے اعتبار سے اس پر فضیلت دے رکھی ہے، اس سے زیادہ مالدار ہے، اس سے زیادہ خوبصورت صحت مند ہے، اگر ایسا کوئی شخص دکھائی دے فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ، تو اس کو چاہیے کہ اس شخص پر بھی نگاہ ڈالے جو اس سے مال اور جسم میں کمتر ہے۔ کیوں؟ آپ فرماتے ہیں فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یہ اس لیے ہے کہ کہیں تمہارے اندر اللہ کی نعمت کی ناشکری پیدا نہ ہو جائے۔ ناشکری کب پیدا ہوتی ہے؟ جب آدمی اپنے سے زیادہ کو دیکھتا ہے تو اپنی نعمت کی قدر نہیں ہوتی ہے، لیکن اپنے سے کمتر کو دیکھتا ہے تو پھر نعمت کی قدر دل میں پیدا ہوتی ہے۔ ایک آدمی کے پاس جوتیاں نہ ہو، پھٹی ہوئی جوتیاں ہوں، غمگین ہوگا، لیکن راستے کے کنارے کسی ایسے آدمی کو دیکھے جس کے پاؤں نہیں ہے تو شکر پیدا ہوگا کہ میرے پاس کم سے کم پاؤں تو ہے، جوتی پھٹی ہوئی کیوں نہ ہو، پاؤں تو صحیح سلامت ہے، جوتی دوسری بھی لے سکتا ہوں، لیکن اس کے پاس تو پاؤں ہی نہیں ہے، جوتے مل کے کرے گا، پہنے گا کہاں پر ہے؟ تو ایک انسان جب اپنے سے دنیا میں کمتر کو دیکھتا ہے تو دل میں شکر پیدا ہوتا ہے، خوشی پیدا ہوتی ہے، پانے کا احساس پیدا ہوتا ہے، یہ خوش کرتا ہے۔ لیکن اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا تو پھر کھونے کا احساس پیدا ہوتا ہے اور غم دل میں پیدا ہوتا ہے اور محرومی کا احساس آتا ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ ایک آدمی کو چاہیے کہ دنیا کی ناکامی پر اپنے سے زیادہ ناکام کو دیکھے، تاکہ ناکامی کے باوجود اس کو شکر ہو کہ میں اتنا ناکام تو نہیں ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کا ایکسیڈنٹ اگر ہو جائے، کچھ لوگ اس میں فوت ہو جاتے ہیں اور اس کو زخم آتا ہے، ہاتھ فریکچر، پاؤں فریکچر، لوگ آ کے اس کو دھاڑس بناتے ہیں کہ بہت برا ہوا تمہارے ساتھ، کہتا نہیں میرے ساتھ والے سب چلے گئے، اللہ کا احسان ہے میں بچ گیا۔ کیوں؟ وہ تکلیف ہے، لیکن ہلاکت کے مقابلے میں جب اس کو دیکھتا ہے تو لگتا ہے کہ خیر اللہ نے اس پر بلا ٹال دی ہے۔ یہ چھوٹی سی چیز ہے، اگر عام دنوں میں ہوتا تو سوچتا کہ بہت بڑی تکلیف ہے، لیکن دوسروں کے ساتھ جوڑتا ہے کہ کوئی کوما میں چلا گیا، کوئی دنیا سے چلا گیا اور میں ٹھیک ٹھاک ہوں، خالی بس فریکچر ہو گیا ہے، تو آدمی کو اس میں بھی شکر محسوس ہوتا ہے۔ نمبر 2، جو چیز انسان کو پریشان کرتی ہے وہ بیماریاں ہیں۔ ایک کے بعد کسی کو شوگر ہے، کسی کو نمک ہے، کسی کو تیل ہے، کسی کو گھی ہے، بہت سے لوگ کچھ نہ کچھ پریشانی ہوتی ہے، بہت سارے لوگ دوائیں لیتے رہتے ہیں اور اچھے نہیں ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایک آدمی کی بیماری بہت زیادہ سنگین ہوتی ہے، کسی کو کینسر بھی ہوتا ہے، کسی کو ٹی بی ہوتی ہے، کسی کو اور کوئی بیماری ہوتی ہے، اور علاج کرنے کے بعد بھی آدمی بعض اوقات جلدی اچھا نہیں ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کہ اتنے سارے ڈاکٹر کے پاس گئے لیکن کچھ بھی نہیں۔ بعض لوگ بابا کے پاس چلے جاتے ہیں، اس سے علاج کروانے والے بنتے ہیں، بعض لوگ خودکشی بھی کر لیتے ہیں، بعض لوگ ڈاکٹروں سے بعض ملکوں میں کہتے ہیں کہ ہم کو ایسا انجیکشن دو کہ ہماری موت ہو جائے۔ تو اس طرح کا معاملہ لوگوں کا ہوتا ہے۔ ایک آدمی اگر ان بیماریوں کے اور ان بیماریوں میں ہونے والی تکلیف کے اجر پر نگاہ رکھے تو اس تکلیف کے باوجود آدمی کو راحت نصیب ہوتی ہے۔ تکلیف میں اجر پر نگاہ ہو تو تکلیف آسان ہو جاتی ہے، اگر تکلیف کے انجام پر نگاہ ہو تو اس انجام کی وجہ سے، اس انعام کی وجہ سے تکلیف ہلکی ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں بہت سارے لوگ جم میں ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں، اتنے بڑے بڑے وزن اٹھاتے ہیں، اگر ان کو کوئی کمپنی کا مالک کہے کہ تم کو کچھ انعام نہیں ملے گا، تم یہ اتنا بڑے بکسے اٹھا کے رکھو، تو کبھی نہیں کریں گے۔ اس کی اگر کوئی راستے میں آدمی جا رہا ہے کہے کہ یہ 100 بکسے ہیں 20-20 کلو کی، اٹھا کے یہاں ذرا رکھو گے، تو آدمی کا میں کیوں رکھوں،
لیکن وہی آدمی فیس بھر کے جم میں جاتا ہے اور بڑے بڑے وزن اٹھاتا ہے، پسینہ پسینہ ہوتا ہے اور آئینے میں دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سامنے ہے کہ میری صحت اس سے بن رہی ہے اور میں بہت ہینڈسم دکھائی دے رہا ہوں، یہاں بھی مضبوطی، یہاں بھی مضبوطی، پیٹ بھی صحیح، ہاتھ بھی صحیح۔ اس کے سامنے یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے میری ترقی ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیے جسمانی ترقی ہو رہی ہے۔ اگر بکسے اٹھانے کا بھی معاملہ ہو، اگر کمپنی کا مالک کہے کہ یہ اٹھا کے رکھو، چپراسی بھی سوچتا ہے کہ کیا مصیبت ہے اور بڑی بے دلی سے اٹھا کے رکھتا ہے۔ لیکن اگر وہی مالک کمپنی کا کہے کہ ایک بکسا اٹھا کے رکھنے پر 1000 ریال، تو اب بڑی خوشی خوشی اٹھا کے رکھے گا اور اس کے ذہن میں ہوگا کہ گھر پہ شام کو جب جاؤں گا بیوی کو دکھاؤں گا تو کتنا خوش ہوگی۔ اب سارے بکسے 100 بکسے اٹھا کے رکھنے کے بعد مالک کے پاس آ کے کھڑا ہوگا اور کیا کہے گا؟ اور کچھ ہے مالک؟ کیونکہ اس پر انعام اتنا زیادہ ہے کہ اس انعام کے چکر میں وہ تکلیف ہلکی، پسینہ ہو رہا ہے، لیکن وہ اتنا خوش ہے کہ آ رہا کتنا ہے، کتنا سب کچھ ہاتھ میں آئے گا۔ تو پانے کا شوق انسان کو تکلیف ہلکی کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاس ان تکلیفوں پر کیا ملے گا؟ اگر انسان کی نگاہ میں وہ راحت اور وہ جنت اور وہ انعام ہو تو آدمی خوشی خوشی دنیا کی تکلیفیں اٹھا لے گا۔ اگر اجر دنیا کی زندگی میں آخرت کا اجر اور اللہ کا تقرب انسان کے سامنے ہو تو آدمی کے لیے تکلیف ہلکی ہو جاتی ہے، آدمی کے لیے تکلیف ہلکی ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دنیا کی مصیبتوں میں صبر، دنیا کے کھونے پر صبر آدمی اگر کر لے تو اللہ کی معیت اس کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کی معیت پا کے دنیا کی کوئی بھی چیز آدمی کھو دے کوئی بڑی بات نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا کی چیزوں کا کھونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس کے بدلے میں اللہ کی معیت جب مل رہی ہے تو بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه۔ جو بھی مومن دنیا کی کوئی تھکن، کوئی پریشانی، کوئی فکر، کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی درد، یہاں تک کہ کوئی کانٹا بھی اس کو چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے، اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس پر غور کریں کہ دنیا میں جو تکلیفیں آتی رہتی ہیں وہ ہمارے جو گناہ اور کوتاہیاں ہوتی ہیں ان کا کفارہ بن جاتی ہیں، یعنی ان کو مٹاتی چلی جاتی ہے۔ اگر آپ غور کریں دنیا کی تکلیف اور آخرت کی تکلیف، ان دونوں کا موازنہ کریں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ آخرت کی تکلیف دنیا سے زیادہ ہے اور دنیا کی تکلیفیں آخرت کی تکلیف سے چھٹکارا بن جاتی ہیں۔ اگر مثال کے طور پر ایک آدمی کو پولیس پکڑ لے اور اس کو پھانسی کی جگہ پٹائی کر کے چھوڑ دے تو وہ آدمی پٹائی پر خوش ہوگا۔ آپ سوچئے اس کو، ایک آدمی اس کو پکڑ لیا پولیس نے، اب پھانسی طے ہے اس کے لیے، لیکن مشورہ کر کے بولے جا تجھ کو چھوڑ دیا ہے، تو وہ آدمی کہے گا تھوڑا اور پٹائی کرتے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، میں جاتا ہوں، پٹائی اور برداشت کر لے گا، کیونکہ اس کے سامنے پھانسی ہے، اس کے سامنے ہاتھ کاٹنا ہے، اس کے سامنے گردن کاٹنا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں 2 تھپڑ اگر لگا دے، ڈنڈا آگے پیچھے سب طرف پٹائی اس کی کر لیں، تب بھی وہ دکھتا ہوا جائے گا، لیکن خوشی خوشی جائے گا کہ بچ گیا، اللہ کا احسان ہے جان بچی۔ تو اس کو درد ہو رہا ہے لیکن اس درد کے باوجود وہ خوش ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس درد کے مقابلے میں دوسری ہلاکت کو سامنے رکھے ہوئے ہے۔ جب آدمی آخرت کو بھلا دیتا ہے تو پھر دنیا کی تکلیفیں بہت بڑی معلوم ہوتی ہیں، لیکن اگر دنیا کی تکلیفوں کو آخرت کی تکلیف سے نجات کا ذریعہ اگر وہ سمجھنے لگے تو پھر دنیا کی تکلیفیں ہلکی معلوم ہوتی جس کے سامنے آخرت ہے۔ بہت سے لوگوں کے سامنے چونکہ آخرت نہیں ہوتی ہے، جہنم کا استعدار نہیں ہوتا ہے، جہنم کی آگ ان کی نگاہوں میں نہیں ہوتی ہے، تو ان کے سامنے دنیا کی تکلیفیں بہت بڑی دکھائی دیتی ہیں۔ ایک آدمی اگر چاہتا ہے کہ دنیا کی تکلیف ہلکی دکھائی دے تو ہر تکلیف میں وہ یہ سمجھے، یہاں تک کہ کانٹا بھی اگر اس کو چبھتا ہے وہ یہ سوچے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے جہنم کی آگ سے مجھ کو بچا لیا ہے،
اگر جہنم کی آگ سامنے ہوگی تو اس تکلیف پر بھی خوشی محسوس ہوگی، الحمدللہ علی کل حال تب زبان سے نکلے گا۔ ہر حال میں اللہ کی تعریف ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ تکلیف دے کے آخرت کی تکلیف مجھ سے ہٹا دی ہے۔ تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے کہ ایک آدمی بیمار ہے اور مصیبتیں اس پر آ رہی ہیں، تو ایسے حالات میں وہ دنیا کی تکلیف کے مقابلے میں آخرت کی تکلیف کو اگر رکھے تو یہ تکلیف ہلکی ہو جاتی ہے اور آدمی کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، ماضی کے تجربات بھی انسان کو غمگین کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایک آدمی سوچتا ہے کہ کاش میں نے فلاں چیز کی ہوتی، بزنس آفر آیا تھا لیکن میں نے اس وقت میں ہاں نہیں کہا اور آج تک میں غلام کا غلام بکریاں چرا رہا ہوں، یا فلاں رشتہ کتنا اچھا آیا تھا، کاش کہ میں ہاں کہتا، اور فلاں رشتہ جو آیا تھا کاش کہ میں ہاں نہیں کہتا، نکاح میرا ہوا کاش کہ میں یہ رشتہ قبول نہیں کرتا، جب سے نکاح ہوا ہے مصیبت میں مبتلا ہوں۔ تو بعض اوقات انسان کے سامنے اس کی ماضی کی کوئی غلطی ہوتی ہے، بعض اوقات یہ غلطی سنگین ہوتی ہے، مثلا گھر میں وہ نہیں تھا، روزانہ اس وقت میں رہتا ہے لیکن فلاں وقت میں نہیں تھا، اور باپ کو، ماں کو، بیوی کو ہارٹ اٹیک ہوا اور یہ اس وقت گھر میں نہیں تھا، کسی کام سے ایسے باہر گیا ہوا تھا، اور اس کو افسوس ہوتا ہے کہ کاش اس وقت میں گھر میں ہوتا ہے، کاش کہ میں فلاں مسئلے میں، مثلا دواخانے میں گئے اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو آپریشن کرنا پڑے گا، اگر نہیں کریں گے نقصان ہو سکتا ہے، دوسرے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے سیکنڈ اوپینین کے لیے، اب وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ نہیں آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، ہم دوسری تھراپی سے ان کا علاج کریں گے، ٹھیک ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہ طے نہیں کر پاتا ہے، یہ آپریشن کینسل کر دیتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ چلو آپریشن اس عمر میں والد صاحب کا آپریشن نہیں کریں گے، بلکہ ہم کیا کریں گے، آسان علاج کریں گے، دوائیوں کے ذریعے سے علاج کریں گے، بیماری بڑھ جاتی ہے، موت آ جاتی ہے، اب یہ اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار زندگی بھر قرار دیتا ہے، میری وجہ سے یہ نقصان ہوا ہے، زندگی بھر اپنے آپ کو کوستا رہتا ہے۔ اولاد، نئی گاڑی باپ نے خریدی اور بیٹے نے کہا کہ لائیے گاڑی میں چلاتا ہوں، ذرا ایک گھوم کے آتا ہوں، دیکھتا ہوں گاڑی کیسی ہے، باپ دیتا ہے چابی، اولاد گاڑی لے کے گئی، بیٹا گاڑی لے کے گیا اور راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، موت ہو گئی۔ یہ زندگی بھر اپنے آپ کو کوستا رہتا ہے کہ میں نے کیوں اس کو چابی دی ہے، میں نے اس کو چابی دی، میری وجہ سے اس کی موت ہوئی ہے، یہ دکھ زندگی بھر اس کو کھاتا رہتا ہے۔ یہ جو چیز ہے آدمی کو دکھی کرتی ہے، ماضی کے کچھ تلخ تجربات، ماضی کی کچھ غلطیاں انسان کی زندگی اور اس کے حال کو دکھی کر دیتی ہیں، لہٰذا یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے لوگوں کی زندگیوں میں غم کے آنے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر۔ ایک مضبوط ایمان والا اللہ کے نزدیک اس مومن سے بہتر ہے جو کمزور ہو، ہمت کا کمزور ہے، اور ایک ہمت والا مومن ہے، چاہے جسمانی اعتبار سے کمزور ہو لیکن اس کے اندر ہمت ہے۔ ایک ہمت والا مضبوط مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے، لیکن وفی کل خیر، لیکن دونوں میں خیر ہے، اس لیے کہ دونوں کے پاس ایمان ہے، اس اعتبار سے دونوں میں خیر ہے۔ احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز، آپ نے فرمایا کہ جو چیز تجھ کو نفع دے اس کی حرص کر اور اللہ سے مدد چاہ اور عاجز مت بن، یہ مت سمجھ کہ کچھ نہیں ہوگا، میں کتنا ہی کچھ نہ کر لوں کچھ نہیں ہوگا، بلکہ عاجز مت بن۔ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، اگر کوئی مصیبت تجھ کو پہنچے تو یوں مت کہہ کہ کاش کہ میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، میں نے ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہوتا، وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، بلکہ یوں کہہ اللہ کی تقدیر ہے، اللہ نے جیسا چاہا ہو گیا، جو اللہ نے چاہا ہوا، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، میری چاہت سے کچھ نہیں ہوتا، کاش کہ میں ایسا کرتا تو تقدیر کو بدل دیتا، کاش کہ میں ایسا کرتا تو اللہ پر سبقت لے جاتا، نہیں، بلکہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات بعض روایات میں بھی ہے کہ جب بندے کی موت ہوتی ہے کسی زمین میں تو اللہ تعالیٰ اس زمین میں بندے کی ضرورت پیدا کر دیتا ہے، وہ وہاں جاتا ہے اور وہاں مرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہے جو انسان کی موت کے، تکلیف کے، راحت کے اسباب پیدا کرتا رہتا ہے،
انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا ہے، بس وہ سبب کے درجے میں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، بلکہ تو یوں کہہ یہ اللہ کی تقدیر ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، اس لیے کہ اگر کا جملہ، اگر سے جملے بنانا، اگر میں ایسا کرتا، یہ حسرت کے جملے، کاش کہ میں ایسا کرتا، یہ جملے شیطان کے عمل کا دروازہ کھولتے ہیں۔ کیوں؟ یہ اللہ کی تقدیر سے فرار اور تقدیر پر سبقت کے جذبات انسان میں پیدا کرتے ہیں، یہ مایوسی پیدا کرتے ہیں، یہ ناشکری پیدا کرتے ہیں، یہ شکایت پیدا کرتے ہیں، یہ تقدیر کے عقیدے میں عیب پیدا کرتے ہیں۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ جب ہو گیا آدمی چھوڑ کے آگے بڑھ جائے۔ اس کو بدل سکتا ہے؟ نہیں بدل سکتا ہے۔ ایک آدمی جو ہو چکا ہے اس کو بدل نہیں سکتا ہے، پھر خواہ مخواہ اپنے دل میں اس کا سردرد لے کے گھومنا، اپنے دل میں اس کا دکھ لے کے گھومنا، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ماضی کے غم کو ایک انسان اس اعتبار سے نہیں بدل سکتا ہے کہ واقعہ بدلتے ہیں، البتہ اپنے دل کی کیفیات بدل سکتا ہے اللہ سے تعلق کو صحیح کر کے، اپنی علم کی روشنی کے ذریعے سے وہ اپنے دل کو صحیح کر سکتا ہے۔ لہٰذا جیسے ایک آدمی ہے، اگر مان لیجیے ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہاتھ فریکچر ہو گیا، اب واپس جا کے ایکسیڈنٹ کو ریوائنڈ نہیں کر سکتا ہے، لیکن فریکچر ہو گیا تو اب اس کے لیے علاج کر سکتا ہے۔ تو ایک آدمی حالات کو بدل نہیں سکتا ہے، وہ ہو گیا، اب اس کے بعد ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ آدمی کی نگاہ پر ہونا چاہیے، اور تقدیر کا عقیدہ آدمی کو ہمت دیتا ہے، اور کسی ایک کو مجرم قرار دینا کہ اس کی وجہ سے ہوا اور اس کی وجہ سے ہوا، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ تقدیر کے عقیدے کی وجہ سے آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے جو چاہا وہی ہو گیا۔ اسی طرح سے بعض اوقات مستقبل کی فکر بھی آدمی کو پریشان کرتی ہے، معلوم نہیں کل کیا ہوگا۔ جیسے ایک آدمی جاب کر رہا ہو اور جاب میں سوچے کہ اب تک تو سب ٹھیک چل رہا ہے، معلوم نہیں اگر کمپنی سے مجھ کو نکال دیا گیا تو کیا کروں گا، بیوی بچوں کو کیسے پالوں گا، دکان میری اچھی چل رہی ہے لیکن معلوم نہیں کہ اگر کل کو کچھ مسائل پیدا ہو گئے، دکان بند ہو گئی تو میں بیوی بچوں کو کیسے پالوں گا، آج ایسے حالات ہیں کل اگر ایسا ہو گیا تو معلوم نہیں کیا کروں گا۔ خام خواہ کی فکریں بھی آدمی کو پریشان کرتی ہیں۔ ایک آدمی بعض اوقات ایسی مصیبتوں سے گھبراتا ہے جو آنے والی نہیں ہیں، جو اس کے تصور میں ہوتی ہیں، اور تصور والی مصیبتوں سے گھبرا کے تصور ہی میں پریشان ہوتا ہے اور اپنی زندگی کو دکھی بناتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ پر توکل کرے۔ اللہ پر اعتماد انسان کے لیے مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ پر توکل انسان کو ہمت دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آدمی اگر ڈر رہا ہو فلاں دشمن اس کو مارنے والا ہے، فلاں دشمن اس کے خلاف سازش کر رہا ہے، اب اس ملک کا حاکم کہے میں ہوں، گھبراؤ مت، کچھ بھی ہوگا رات دن کبھی بھی مجھ کو ایک کال کرنا، لو میرا نمبر ہے، اس ملک کا حاکم کہے اس سے، اب اس کو بے فکری ہو جائے گی، چلو حاکم تو میرے ساتھ ہے۔ جتنا بڑا اعتماد، جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے اتنا زیادہ اعتماد آدمی کو ہوتا ہے، اتنی زیادہ بے فکری ہوتی ہے۔ اللہ سے بڑا کون ہے؟ اور حاکم کو بھی وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو بھی اسباب کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے علم میں نقص ہوتا ہے، اس کی صلاحیتیں محدود ہوتی ہیں، وہ تقدیر پر سبقت نہیں لی جا سکتا ہے، اس کو بھی بعض اوقات ہونے کے بعد سب معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین ہونے سے پہلے جانتا ہے، جو ہونے والا ہے اس کو روک سکتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کا علم، اس کی قدرت کامل ہے، اس کی رحمت ساری چیزوں کو شامل ہے۔ لیکن ایک انسان اگر مخلوق پر اعتماد کر کے مطمئن ہو سکتا ہے تو اللہ پر کیوں نہ اعتماد کرے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس ذات پر توکل کر جو زندہ ہے اور اسے موت آنے والی نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی کسی حاکم کے وعدے پر مطمئن ہو جائے اور کل کو معلوم ہو جائے کہ حاکم ہی کی موت ہو گئی، بتائیے اب کیا کرے گا؟ یہ اللہ پر اعتماد کرے جو زندہ ہے اور اس کو موت نہیں آنے والی ہے، اللہ کو موت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا۔ امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ پر ویسے توکل کرنے لگو جیسا کہ توکل کرنے کا، بھروسہ، اعتماد کرنے کا حق ہے، تو اللہ ویسے تم کو رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیا جاتا ہے۔
صبح سویرے اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں رزق کی تلاش میں اور شام کو بھر پیٹ واپس لوٹتے ہیں۔ اللہ سب کے لیے انتظام کرتا ہے، تیرے لیے کیوں نہیں کرے گا؟ تو ماں کے پیٹ میں تھا، وہاں کوئی شاپنگ مال تھا، وہاں کوئی بطاقہ تھا تیرے پاس، وہاں کوئی ڈالر ریال یا یورو تیرے پاس تھا؟ کچھ نہیں۔ وہاں نہ برتن تھے، نہ گلاس تھا، نہ پلیٹ تھی، نہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہاں پر اللہ نے تجھ کو 9 مہینے تک پالا بغیر کسی ظاہری سبب کے، ماں کے پیٹ میں رکھ کے تیری غذا کا، تیری حیات کا، تیری سانس کا انتظام کیا۔ نہ کوئی ڈاکٹر وہاں پر ہے، نہ کوئی انجینئر وہاں پر ہے، نہ کچھ ہے وہاں پر۔ جو اللہ ماں کے پیٹ میں رکھ کر انسان کو اس اندھیری کوٹری میں پال سکتا ہے، اس کو بچا کے زندہ رکھ سکتا ہے، وہ اس دنیا میں جس میں سارے وسائل ہمارے لیے حلال کیے گئے ہیں، جن کو اللہ نے حلال کیا ہے، اور سارے اسباب اور صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں، اس دنیا میں ہم کو کیوں نہیں پالے گا؟ لیکن انسان کی نگاہ کی تنگ نظری، اس کی تنگ نظری اس کو اللہ پر توکل سے محروم کر دیتی ہے۔ اس کی نگاہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ جب آدمی اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اپنے اطراف کو دیکھتا ہے، تو سب ٹمٹماٹا دکھائی دیتا ہے، اندھیرا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن اگر اللہ کی طرف اس کی نگاہ ہو تو امید بنتی ہے، اور توکل انسان کے لیے ہمت پیدا کرتا ہے۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، پیچھے سے فرعون ہے، آگے دریا ہے، اور قوم گھبرا رہی ہے۔ انا لمدرکون، پکڑے گئے نا آخرکار۔ قوم کیا کہہ رہی؟ پکڑے گئے ہم لوگ، فرعون پیچھے ہے، آگے دریا، اب کیا کریں بتائیے؟ موسیٰ علیہ السلام کا توکل اللہ پر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھ کو راہ بتائے گا، میری رہبری دے گا، مجھ کو رہبری دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے راہ صرف بتائی نہیں بلکہ اللہ نے راہ بنائی۔ اللہ تعالیٰ راستہ صرف بتاتا نہیں، بعض اوقات بناتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جب بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، جو اللہ کے خوف سے زندگی گزارتا ہے، جس کی ساری زندگی کا اصل بنیادی خوف اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، آخرت کی سزا ہوتی ہے، دنیا میں اللہ کی پکڑ ہوتی ہے، تو ایسا انسان اللہ کی نصرت کا استحقاق پیدا کرتا ہے۔ اللہ اس کے لیے راستہ بناتا ہے اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ اللہ پر توکل کرے۔ اگر دکھائی دیتا ہے کہ کل کچھ پریشانی ہے، اللہ پر بھروسہ کر کے وہ اسباب اختیار کرے جو اللہ نے اس کے لیے جائز رکھے ہیں۔ یہاں پر یہ بھی بتایا گیا کہ پرندے اپنے گھونسلے میں بیٹھے انتظار نہیں کرتے ہیں کوئی لا کے دے دے، بلکہ پرندے خود تلاش میں نکلتے ہیں، لیکن ان کا توکل اللہ پر ہوتا ہے۔ تو اللہ پر توکل کے ساتھ اپنی صلاحیت کو استعمال کرنا، کوشش کرنا اپنی طاقت کے بقدر، یہ انسان کے لیے اللہ کی نصرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے انسان کو ذہنی سکون اس کا چھیننے والی ایک چیز خود انسان کی کرتوت بھی ہے، اس کے گناہ ہیں جو انسان کو پریشان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ گناہ کیا ہے؟ گناہ وہ چیز ہے جو تیرے جی میں کھٹک پیدا کرتی رہے، تیرے جی میں کھٹکتی رہے، اور تو اس بات سے ڈرتا رہے کہ کہیں لوگوں کو اس کی خبر نہ ہو جائے۔ گناہ کا اثر کیا ہوتا ہے؟ ڈر اور فکر، بے چینی۔ آدمی ایک گناہ کرتا ہے، اکاؤنٹ میں گھپلا کر دیا، دھوکے بازی کر دی، کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اندر سے ایک آواز آتی ہے، چور، تو نے چوری کی ہے، تو دھوکے باز ہے، تو خائن ہے۔ اب یہ دائیں کروٹ پہ ہو یا بائیں پہ، آواز برابر آتی رہتی ہے۔ وہ کھاتا ہے، لقمے میں آتا ہے، چوری کا کھا رہا ہے، اندر سے آواز آتی ہے، اندر سے اس کے شعور میں یہ بے چینی رہتی ہے۔ وہ بھوکا رہ لیتا زیادہ اچھا تھا، سکون کے ساتھ بھوک اس طرح کی بے چینی کے ساتھ کھانے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو گناہ آدمی کا سکون چھین لیتا ہے، اور بعض اوقات جو چھپ کے گناہ ہوتا ہے، اللہ کی پکڑ یہ تو اپنی جگہ، اپنی نگاہ میں مجرم، یہ بھی اپنی جگہ، دنیا میں بھی لوگوں میں اس کا گناہ کھلنے اور اس کے بھید کھلنے کا ڈر اس کو لگا رہتا ہے کہ کہیں کسی دن کوئی آ کے چیک نہ کر لے اکاؤنٹ اور میری چوری پکڑی نہ جائے۔ ہمیشہ 1 ریال چوری کیا ہے، لیکن زندگی بھر اس کو پریشانی رہتی ہے۔ تو ایک آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل سے سکون چھن جاتا ہے، اور وہ ہمیشہ ڈر میں جیتا رہتا ہے کہ کہیں میرا گناہ پکڑا تو نہ جائے۔
کئی لوگوں کی نگاہ میں ذلیل نہ ہو جاؤں۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ کے آگے ذلیل ہونے سے ڈرے۔ مخلوق کا ڈر کوئی ڈر نہیں ہے، اللہ سے ڈرنا اصل ہے۔ یوم تبلی السرائر، قیامت کے دن جب سارے بھید کھولے جائیں گے، دلوں کے اندر کیا نفاق تھا، کیا ریاکاری تھی، کتنا حقیقی ایمان تھا، کس کے لیے عمل کیا، قیامت کے دن خیانتیں اور امانتیں ساری کھول دی جائیں گی۔ آدمی اگر اس بات کو ذہن میں رکھے تو وہ اللہ کے آگے اپنے آپ کو صحیح کر کے سکون سے رہے گا۔ لاکھ تہمتیں لوگ اس پر لگائیں، لیکن اگر وہ دل میں جانتا ہے کہ نہیں میں نے خیانت نہیں کی ہے، وہ سکون سے سوئے گا۔ لیکن سب اس کو امین مان رہے ہوں، لیکن دل میں جانتا ہے کہ میں نے خیانت کی ہے، لوگوں کی تعریف اس کو کوئی سکون نہیں دے گی۔ اندر سے جان ہوگا ہاں معلوم ہے کتنا امین ہے، اندر سے آواز آئے گی، اس کو سکون نہیں ملے گا، وہ اپنی نگاہ میں ذلیل ہوگا۔ لہذا گناہ آدمی کے سکون کو چھینتا ہے، آدمی کو چاہیے کہ وہ گناہ سے بچتا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، مومن جب گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے۔ فإن تاب ونزع واستغفر سُقِلَ قلبه، اگر وہ توبہ کر لے، اپنے اس گناہ سے رجوع کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے اور اس گناہ کو چھوڑ دے، نزع، اور اللہ سے ماضی کی غلطی پر استغفار کرے، اس کے دل کا دھبا مٹا دیا جاتا ہے۔ فإن زاد زادت، لیکن توبہ کی بجائے، گناہ کو چھوڑنے کی بجائے، استغفار کی بجائے مزید گناہ کرے تو وہ دھبا اتنا ہی باقی نہیں رہتا بلکہ بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ حدیث میں آیا کہ حتی تعلو قلبہ، یہاں تک کہ وہ پورے دل پر چھا جاتا ہے، پھر ہدایت دل میں داخل نہیں ہوتی ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ان کی کرتوت کی وجہ سے۔ لہٰذا دل بگڑتے ہیں اعمال کی وجہ سے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو کہتے ہیں بھائی ہم کتنے گناہ کریں ہمارا دل پاک ہے، ہمارا دل صحیح ہے، ہمارا دل صاف ہے۔ دل گناہ سے صاف نہیں رہتا ہے، گندا ہو جاتا ہے۔ ظاہری اعمال کا اثر باطن پر پڑتا ہے، باطن کا اثر اعمال میں نمایاں ہوتا ہے، اور یہ ایک دائرہ ہے یا ایک چکر ہے جو چلتا رہتا ہے۔ ایمان کی قوت اعمال میں نکھار پیدا کرتی ہے، اور اعمال میں خیر انسان کے ایمان کو مزید قوی کر دیتی ہے۔ اس طرح سے آدمی ایمان و اعمال میں ترقی کرتا رہتا ہے۔ لیکن اگر گناہ ہو تو یہ الٹا چکر ہو جاتا ہے کہ گناہ ایمان کو کمزور کرتا ہے، کمزور ایمان کے بعد گناہ آسان ہو جاتے ہیں، یا آدمی لڑکتا چلا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ایک چیز یہ معلوم ہوئی کہ گناہوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا سکون اور چین چھن جاتا ہے، بے چینی دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح سے چھٹی چیز دنیا کی ہرس بھی ہے۔ دنیا کی ہرس آدمی کو بے چین کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کانت الآخرۃ ہمہ، من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ، جس کی اصل فکر آخرت ہو، جس کی اصل فکر آخرت ہو، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے۔ وجمع لہ شملہ، اور اس کے احوال کو جمع کر دیتا ہے، حالات اس کے درست کرتا، بکھیرتا نہیں ہے۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا اس کے پاس خود چل کے آتی ہے ذلت کے ساتھ، دنیا ذلیل ہو کے اس کے پاس آتی ہے، خود آتی ہے۔ مال و دولت، عہدے، عزت، سب کچھ چل کے خود اس کے پاس آتے ہیں۔ وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، اور جس کی فکر دنیا ہی دنیا ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی نگاہوں کے سامنے فقیری رکھ دیتا ہے۔ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، اس کے حالات کو بکھیر دیتا ہے۔ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، اور اس کے پاس دنیا بس اتنی ہی آتی ہے جتنی اس کی تقدیر میں ہے۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یہاں پر یہ بتایا گیا کہ جس کی اصل فکر دنیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی نگاہ کے سامنے فقر رکھ دیتا ہے۔ وہ مالدار ہوتا ہے لیکن اس کو لگتا ہے میرا مال اگر گھٹ گیا تو، میری ضرورتیں زیادہ بڑھ گئیں تو، اور اس کے سامنے خرچ آنے شروع ہو جاتے ہیں، اس کے سامنے قرض دار اور نہ جانے کتنے لوگ آنے شروع ہو جاتے ہیں، اس کے سامنے چور کی فکر ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کتنے لوگ ہیں گھر کے باہر چوکی دار ہیں، گھر کا مالک ہے، رات کو کئی بار کھڑکی میں سے دیکھتا ہے چوکی دار سویا تو نہیں۔ تو اصل چوکی دار کون ہے؟ تھوڑی تھوڑی دیر میں وہ خراٹے لیتا ہے چوکی دار، لیکن مالک اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ کیوں؟ اگر یہ سو گیا چور ڈاکو آ جائیں گے، میری تجوری لوٹ کے چلے جائیں گے۔ مال اس کے پاس ہے
اصل مال اس کے پاس ہے، اسی پر اس کا گزارا ہے، اور دل میں مال بیٹھا ہوا ہے، صرف تجوری میں نہیں ہے۔ اس کا مال صرف تجوری میں نہیں ہے، اس کی سوچ میں، اس کے دل میں، اس کے پورے وجود میں بھرا ہوا ہے مال مال مال۔ اور یہ مال ایک تو پہلے فکر تھی مال پانے کی، اب فکر ہو گئی کھونے کی۔ اس کو نہ پانے میں چین تھا نہ کھونے، اس کے پانے کے بعد چین ہے۔ پانے کے بعد ڈر ہوتا ہے کہیں لوگ قرض مانگنے تو نہیں آ جائیں گے، رشتہ دار کہیں مطالبہ تو نہیں کریں گے، اولاد غلط تو استعمال نہیں کرے گی، کہیں کم تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں چور تو نہیں آئیں گے، کہیں ٹیکس والے تو نہیں آئیں گے۔ آدمی اسی میں اپنی زندگی میں بے چین رہتا ہے۔ کیوں؟ اس کا معبود مال ہے، اس کا اصل معبود، اس کا مالک مال ہے۔ وہ مال ہی کے اعتبار سے اپنی زندگی کا نقشہ بناتا ہے، وہ مال کو پانے کے اعتبار سے کوششیں کرتا ہے، اس کی ساری زندگی مال کے اطراف طواف کرتی ہے۔ تو ایسا جب آدمی ہو جاتا ہے تو اس کی نگاہوں کے سامنے فقر ہوتا ہے، مال کا کھونا اس کو دکھی کرتا ہے۔ اسی لیے بہت سارے مال والے کنجوس ہوتے ہیں اور غریب اس سے زیادہ سخی ہوتا ہے۔ مسجد کے باہر نکلے، غریب آدمی سخاوت سے فکر بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن مالدار بہت ہی گن کے اپنے حساب سے دیتا ہے، اور دینے کے بعد پلٹ کے دیکھتا ہے کاش کے نہیں دیتا، کیوں دیا، زیادہ تو نہیں دیا، یہ فکر اس کو لائق ہوتی ہے۔ تو دنیا جس کے دل میں بسی ہو، اس کی نگاہوں میں فقر اللہ تعالیٰ بطور سزا کی ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی دنیاوی سزا ہوتی ہے کہ تو نے مال کو مقصود بنایا، مال سے محرومی کا ڈر تیرے دل میں ہم ڈال دیں گے۔ یہ دنیاوی سزا ہے، یہ دنیاوی دلوں کی تنگی ہے جو دنیا میں ملتی ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی تفسیر میں ایک بنیاد ہے، لیکن ایک قبر کی تنگی بھی سلف نے اس کو ذکر کیا ہے، تو اس کو قبر میں بھی تنگی نصیب ہوتی ہے۔ جو اللہ کی یاد سے اعراض کرے، اللہ کی نصیحت قرآن سے منہ موڑے، تو یہ ایک چیز ہے جو ایک انسان کو دنیا کو مقصود بنانے کی وجہ سے دنیا میں بطور سزا ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ الْفَقْرُ فِي قَلْبِهِ فَلَا يُغْنِيهِ مَا أُكْثِرَ لَهُ فِي الدُّنْيَا، جس کا فقر اس کے دل میں ہو جائے تو دنیا میں کتنا ہی کیوں نہ پالے اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ وَإِنَّمَا يَضُرُّ نَفْسَهُ شُحُّهَا، اور آدمی کے دل کو اس کی لالچ نقصان دیتی ہے۔ آدمی کے دل کو اس کی نفس کو، اس کی شخصیت کو اس کی لالچ نقصان پہنچاتی ہے۔ اس کو امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے آدمی کے سکون کو چھیننے والی چیزوں میں سے ایک چیز حسد بھی ہے، اور یہ ہر آدمی جانتا ہے کہ حسد خوشی اور حسد جمع نہیں ہوتے۔ حسد کیا ہے؟ دوسرے کی نعمت دیکھ کے یہ چاہنا اس کو نہ ملے تو کتنا اچھا، یا اس کے بارے میں مستقبل کے اعتبار سے سوچنا کاش کی چیز اس کو نہ ملے، کسی کو نعمت ملنے کے اعتبار سے چاہنا کہ نہ ملے، اور ملی ہے تو چھن جائے۔ دوسرے کی نعمت کے تعلق سے یہ نیت، یہ چاہت رکھنا، اس کا نام حسد ہے، جس کو ہمارے بہت سارے لوگ جلن کہتے ہیں، جیلسی، انوی جس کو کہا جاتا ہے، کہ ایک انسان دوسرے کی نعمتیں دیکھ کے خود پریشان ہو، اس کو کیوں ملا؟ وہ یہ نہیں چاہتا ہے اللہ مجھ کو بھی دے، لیکن وہ کیا چاہتا ہے اس کو نہ ملے، مجھے نہیں ملا چلے گا، اس کو نہیں ملنا چاہیے۔ تو یہ حسد ہے، یہ کبھی عہدے میں ہوتا ہے، کبھی مال میں ہوتا ہے، کبھی عزت میں ہوتا ہے، کبھی کسی اور چیز میں ہوتا ہے، اور یہ دکھ ہے، کیونکہ دوسروں کو جب ملتا دیکھتا ہے تو خود دکھی ہوتا ہے، چاہے اس کو ملے نہ ملے، لیکن وہ چاہتا ہے دوسرے کو نہ ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا، لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرنے لگے۔ آدمی سے خیر چھن جاتی ہے جب وہ حسد کرتا ہے، اس سے خیر چھن جاتی ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ حسد کا علاج ایسے کرے کہ اس کی نگاہ پانے والے کی بجائے دینے والے پر ہو۔ آدمی کیا دیکھتا ہے؟ اس کو کیا ملا، اس کو کیا ملا، مجھ کو کچھ بھی نہیں ملا۔ اب آدمی چاہتا ہے کہ اس کو نہیں ملنا چاہیے تھا۔ بعض اوقات گناہ گاروں کو ملتا ہے، سوچتا ہے اللہ اس کو دیا مجھ کو نہیں دیا۔ تو آدمی دوسروں کو ملتا دیکھ کر ناراض ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے ناراضگی ہے، یہ اللہ کی تقدیر سے ناراضگی ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ اگر دوسروں کو پاتا ہوا دیکھے تو اللہ سے امید باندھے، یہ اللہ سے مانگنے والا بنے، کیونکہ اللہ دینے والا ہے، کسی کو ملتا ہے تو اللہ کے دینے سے ملتا ہے۔ لہٰذا یہ آدمی
اللہ سے پانے کی امید رکھے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہوتی ہے، تم کو جو بھی نعمت ملی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ نے وہ نعمتیں دی ہیں، لہٰذا ایک آدمی کسی دوسرے سے نعمت کے زائل ہونے کی تمنا کی بجائے خود نعمت پانے کی تمنا کیوں نہ کرے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ اللہ ہے کہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو پھیلا دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ دنیا ہی کی زندگی پر نازاں ہیں، دنیا ہی کی زندگی پر، دنیا کی نعمتوں پر فخر میں لگے ہوئے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں چھوٹی سی پونجی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حسد کیوں ہوتا ہے؟ حسد اس لیے ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی ہی میں آدمی مگن ہو جاتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے۔ آدمی کی نگاہ میں اگر یہ ہو کہ اللہ نے سب کو دیا مجھ کو نہیں دیا، کوئی بات نہیں، اللہ آخرت میں ہم کو دے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے، دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر قمیص کے لیٹے ہوئے ہیں، بوریے پر لیٹے ہیں۔ آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، دیکھا بدن پر، پہلو پر بوریے کے نشان ہیں۔ پھر بیٹھ کے گھر میں نگاہ ڈالی، ایک کونے میں جو پڑے ہوئے ہیں مٹھی بھر، بغیر دباغت کے چمڑا لٹکا ہوا ہے اور ٹوٹے پھوٹے برتن رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے، کہا اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما یبکیک یا عمر، اے عمر کیوں روتے ہو، کس چیز نے تم کو رلایا؟ کہا اللہ کے رسول، قیصر اور کسریٰ ثمار اور انہار میں ہیں، باغوں میں نہروں میں گھوم پھر رہے ہیں، موج مستی کر رہے ہیں، وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کے گھر کا یہ حال میں دیکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں جو جملہ کہا وہ غور کرنے کا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو محرومی کا احساس نبی کے لیے ہو رہا ہے، نبی پر ترس آ رہا ہے، محبت کی وجہ سے غمگین ہو رہے ہیں۔ ہمارا نبی اتنا تنگی میں نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا مقرب بندہ، دنیا ساری نعمتیں اللہ کی، نبی کو پہلے ملنا چاہیے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات کا اثر نہیں لیا، بلکہ ان کے قلب کی اصلاح کی کوشش کی، ان کی سوچ کو پھیر دیا آخرت کی طرف۔ آپ نے نہیں کہا کہ ہاں آج نہیں تو کل اللہ دے گا، ہاں کیوں معلوم نہیں کیوں دیا، اس ہم کو نہیں دیا، ان کو کیوں دیا، نہیں، آپ اللہ کے رسول ہو، انت رسول اللہ، واقعی آپ اللہ کے رسول تھے۔ آپ کی سوچ کی سطح بہت اونچی تھی۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک ہی جملے میں سمجھا دیا ہے۔ آپ نے کہا اے عمر، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کو دنیا میں مل جائے اور ہم کو آخرت میں ہے؟ جب آخرت سامنے ہو تو دنیا کی محرومی آخرت کی امید پیدا کرتی ہے، آخرت سامنے نہیں ہو دنیا کی محرومی غم اور نا امیدی پیدا کرتی ہے۔ محرومی کا احساس کس کو ہو بھائی؟ جس کو کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ دنیا میں اگر نہیں ملا ہے تو یہ محرومی نہیں ہے، آخرت میں اگر نہیں ملتا ہے تو یہ محرومی ہے۔ اگر دنیا کی محرومی کے بدلے میں آخرت میں کچھ ملنے والا ہے تو یہ محرومی نہیں ہے۔ محرومی یہ کہ دنیا میں مل جائے آخرت میں نہ ملے۔ اگر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں فقر و فاقے سے رکھے اور آخرت میں اس کو دے تو اللہ نے گھٹیا سے محروم کر کے اعلیٰ اس کو عطا کیا، فانی سے محروم رکھ کے اللہ رب العالمین نے اس کو باقی دے دیا۔ بتائیے یہ سودا سستا ہے؟ بہت قیمتی چیز ہے۔ لہٰذا اللہ کی جتنے نیک بندے ہوتے ہیں، انبیاء فقر و فاقے میں زندگی گزارتے ہیں۔ ایک آدمی حسد کیوں کرتا ہے؟ اس کی نگاہ میں دنیا 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 ہوتی ہے، دنیا کا مال، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کے عہدے، دنیا کی عزت۔ اگر ایک انسان آخرت میں پانے کی امید رکھے اور دنیا کی محرومی پر راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر آخرت میں اس کو دے گا اور دنیا میں اس کو سکون دے گا۔ کوئی آدمی کہے نہیں ہم کو ابھی نہیں، ہم کو بعد میں ملنے والا ہے، اگر یہ اس کا ذہن ہو تو پھر اس کو کبھی دکھ نہیں ہوگا۔ ایک بچے اسکول میں مثلاً بسکٹ چاکلیٹ لو بچوں کو دے رہے اور ایک بچے کو کہ تجھ کو ابھی نہیں دیں گے، تیرے لیے بڑی چیز رکھی ہوئی ہے، ڈبہ بھر کے تیرے لیے ہے،
وہ بچہ دوسرے اس کو دیکھتے ہیں دکھا کے کھاتے ہیں، وہ کہتا ہے ہاں کھاؤ کوئی بات نہیں، مجھ کو ٹیچر نے کہا تجھ کو بڑا ڈبہ دینے والے ہیں۔ ایک بچہ ٹیچر کی بات پر اتنا اعتماد کر کے خوش ہو سکتا ہے محرومی کے باوجود، ایک ایمان والا سمجھدار انسان اللہ کے وعدوں پر خوش نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے جو ہم لوگوں کا حال دنیا کے محرومی پر اللہ سے شکایت والا بن جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح سے بعض اوقات دنیا میں دوسروں کی سازشیں، نفرتیں، دشمنیاں، رشتہ داروں کی تکلیفیں، جاب پہ دوسروں کی سازشیں یا پڑوسیوں کے دکھ، یہ ساری چیزیں آدمی کو غمگین کرتی۔ کبھی کسی کو کوئی فاسق پڑوسی مل جاتا ہے کہ اس کو باہر ستاتا ہے، اس کے گھر کے باہر کچرا ڈال دیا، اس کی پارکنگ میں کچھ اور کر دیا، اس کی گاڑی کی ہوا نکال دی۔ کبھی جاب پہ کوئی ایسا آدمی ہوتا باس کو شکایت کر دی۔ اس طرح کے معاملات ہر ایک کو پیش آتے ہیں۔ آپ رشتہ دار کبھی ہوتے ہیں، بیٹی کا رشتہ اس نے کسی کو دیا، اس سے کہا مت، لڑکی اچھی نہیں ہے۔ کبھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کی زندگی میں پریشانی کے دروازے کھولتے ہیں۔ آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ آدمی کو چاہیے کہ ایسے سلسلے میں وہ صبر اور تقوی کی روش اختیار کرے اور نتائج اور انجام کو اللہ کے حوالے کرے۔ اگر اس کے بس میں ہے اصلاح کی کوشش کرے، لیکن اگر ایسے لوگ ہیں جو اس کی اصلاح سے سدھرنے والے دکھائی نہیں دیتے ہیں تو معاملے کو اللہ کے حوالے کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اگر تم صبر کرتے رہو اور تقوی شعاری اختیار کرو تو ان کی چالیں تم کو کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی ساری سازشوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام حرکتوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اس بات کا اطمینان رکھنا، بعض اوقات لوگ سوچتے ہیں معلوم نہیں کل کمپنی میں میرے خلاف کیا کرے گا، معلوم نہیں وہ میرے خلاف کیا سازش کر رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، لیٹا ہوا ہے، ہر وقت اپنے دشمن کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ حالانکہ بعض اوقات دشمن کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ فرضی طور پر اس کی حرکتیں اپنے ذہن میں تصور بنا بنا کے خود پریشان ہوتا رہتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے بعض اوقات گھر میں بھی چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے اور ایسا آدمی بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اپنے دشمنوں کی وجہ سے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ یہ سوچے کہ جو بھی سازشیں، چال بازیاں یہ کریں، اللہ رب العالمین کے حوالے میں نے اپنے معاملے کو کر دیا، میں صحیح ہوں۔ اگر وہ غلط کریں گے اچھے کا انجام اچھا، برے کا برا۔ اور تاریخ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین بری سازشوں سے اہل حق کی حفاظت کرتا ہے۔ تکلیفیں آتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ حق کو غالب کرتا ہے۔ لہٰذا ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے ان سازشوں کو اللہ کے حوالے کرے اور خود صبر کرے اور تقوی اللہ کی حدود کا لحاظ رکھے، وہ دشمنی میں حدیں پار نہ کرے، اللہ سے ناراض نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ۔ بری سازشیں اکثر ان مکر کرنے والوں ہی پر پڑتی ہیں۔ اکثر اوقات آدمی دوسروں کے لیے جو گڑھا کھودتا ہے خود اسی میں گرتا ہے۔ تاریخ کا مشاہدہ بھی یہ بتاتا ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اللہ پر اعتماد کرے اور سازش کرنے والوں کو اللہ کے حوالے کر دے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی خوش اخلاقی سے اس کو جیت بھی سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے۔ تم برائی کے بدلے برائی کو اس چیز سے دفع کرو جو اس کے مقابلے خیر والی ہو، اچھائی اس کے اندر ہو۔ برائی کے بدلے اچھا سلوک کرو۔ تم دیکھو گے کہ تمہارے اور جس کے درمیان دشمنی تھی وہ تمہارا قریبی دوست بن گیا ہے۔ اخلاق کے ذریعے سے دشمن کو دوست بنایا جا سکتا ہے۔ مثلا آپ کا ایک دم جگری دشمن ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑتا آپ کو ستانے میں، اب وہ بیمار ہو گیا، اسپتال میں ایڈمٹ ہے، آپ گئے اور جا کے اس سے آپ ملے، یہ نہیں کہ جا کے کہا ہاں دیکھا کیسا ہوا، یہ نہیں، اب تو توبہ کرو، نہیں، جا کے آپ نے کہا کہ بھئی ایسا ایسا معلوم ہوا، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، تھوڑے پھل بھی آپ لے گئے اس کی مناسبت والے، اور اگر اس کا کچھ کام ہے گھر کا تو گھر والوں کی بھی مدد کر دی، گھر میں کھانا وانا بنا کے گھر والوں کو بھیج دیا۔ کسی کے گھر میں انتقال ہو گیا، کسی کا جاب چھوٹ گیا، پریشان ہے، آپ نے اس کو خود قرض دیا، اس کی مدد کی۔
اس کو جواب کہیں دلا دیا، آپ نے اس کی دشمنی کو قتل کر دیا ہے۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ہم لوگوں کی دشمنی کو توڑیں اپنے اخلاق کے ذریعے سے۔ آدمی کے اخلاق کی بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، اخلاق کے ذریعے سے آپ ایک دشمن کو دوست بنا سکتے ہیں، اور بد اخلاقی اس کی نحوست سے ایک دوست بھی دشمن بن جاتا ہے۔ لہٰذا اخلاق کے ذریعے سے ایک آدمی دشمن کو دوست بنائے، اس کے ساتھ احسان کا سلوک کرے، صبر کے بغیر یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ انہی لوگوں کو یہ چیز نصیب ہوتی ہے، وَمَا يَلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ صبر کرنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا اور اصول کو فالو کرنا ہے، اصول کی روشنی میں عمل کرنا، جذبات کی روشنی میں نہیں۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے جو آدمی اپنی پریشانیوں کو حل کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے بعض اوقات اہل و عیال میں کمیاں ہوتی ہیں، اولاد میں کمیاں، اولاد بات نہیں مانتی ہے، بیوی ہے بعض اوقات خوبصورت نہیں ہے، ماں باپ نے اس کا رشتہ طے کر دیا، نکاح ہو گیا، بعد میں دیکھا بیوی اس کے دل کے جیسی نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے اخلاقی اعتبار سے بھی کچھ کام بتا دیا بیوی کو، نہیں مانتی ہے، جو بتایا اس کا الٹا کرتی ہے۔ تقدیر سے بعض اوقات ایسی بیوی بھی کسی کو ملتی ہے جو اس کی جنت کا ذریعہ بنتی، بعض اوقات اس کو ولی بھی بنا دیتی ہے۔ تو اب آدمی ایسے میں بعض اوقات پریشان ہوتا ہے، بیوی میں کمیاں ہوتی ہیں، کبھی بیوی ہے شوہر میں کمیاں ہوتی ہیں، کبھی اولاد میں کمیاں ہوتی ہیں، کبھی والدین کی طرف سے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ چاہتا ہے وہ دیندار بن جائے، وہ نہیں بن پاتے ہیں، یہ چاہتا ہے کہ وہ ایسے بنے، وہ نہیں بن پاتے ہیں، گھر کے مسائل آدمی کو پریشان کرتے ہیں۔ تو ایسی جو کمیاں ہوتی ہیں اس سلسلے میں آدمی بعض اوقات چڑ اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ باہر بھی چڑچڑا ہو جاتا ہے، گھر کے غصے وہ باہر نکالنا شروع کرتا ہے، بلکہ بعض اوقات آفس میں مذاق بن جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہاں بیوی نے ڈانٹا ہے، آج بیوی نے کچھ پریشان کیا ہے، اسی لیے آج یہاں کے غصے میں ہیں، صبح کیوں غصے میں بھائی۔ تو بعض اوقات مزاج انسان کا مستقلاً بگڑ جاتا ہے، چھوٹی بات پر بھی اس کو غصہ آنے لگتا ہے، کیونکہ اس طرح کی غلطیوں کی تکرار آدمی کو غصے والا بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ہم کو کیا ذہن رکھنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ کی نسبت سے اپنے آپ کو دیکھیں تو ایسی صورت میں اپنی نسبت سے ان کو دیکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ معاف کر دیا کریں، درگزر کریں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تو بڑا مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اگر تم اپنی نسبت سے ان کو دیکھ رہے ہو کہ تمہاری بات بیوی نہیں مانتی ہے، بیوی میں کچھ کمیاں ہیں، جب بھی کچھ کام کہو کوتاہی کرتی ہے، تو تم اس کی کوتاہی سے، اولاد کی کوتاہی سے ناراض ہو، تمہارے حقوق کو ادا نہیں کر رہے، تو تم یہ بھی دیکھو کہ کیا تم اللہ کا حق ادا کرتے ہو؟ اللہ کے احکام میں تم سے تقصیر نہیں ہوتی، تم سے کوتاہی نہیں ہوتی، تو پھر تم کیا چاہتے ہو؟ اللہ تم کو سزا دے، اللہ تم سے ناراض ہو؟ نہیں، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری کمیوں کے باوجود اللہ تم کو معاف کرتے ہیں، تم کو قبول کر لیں۔ تو کیا تم یہ معاملہ اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے ماتحتوں کے ساتھ نہیں کر سکتے؟ تم بھی ان کو معاف کرو، جیسے تم اللہ کے حکم اور اس کے حقوق کے سلسلے میں ناقص ہو، یہ بھی تمہارے حکم کے معاملے میں ناقص ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم کو معاف کرے تم ان کو معاف کر دو۔ تو آدمی اس نیت سے ان سے درگزر کرے کہ یہ ناقص ہے میرے معاملے میں، میں ناقص ہوں اللہ کے معاملے میں، اگر میں ان کو معاف کر دوں اللہ مجھ کو معاف کر دے گا۔ میں ان کو جہنم میں تو نہیں ڈال سکتا، اللہ مجھ کو جہنم میں ڈال دے تو اگر میں ان کو دنیا کی سزا سے محروم کر دوں، بچا لوں، دنیا میں ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کروں ان کی غلطی پر، اللہ مجھ کو جہنم سے بچا لے گا۔ اگر یہ ذہن میں ہو تو دوسروں کو معاف کرنا آسان ہوتا ہے۔ اللہ کی نسبت سے اپنی کوتاہیوں کا استحضار جس انسان کو ہو، اپنی نسبت سے کوتاہیوں پر معاف کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یفرق مؤمن مؤمنہ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے نفرت نہ رکھے، بیوی سے، کوئی مومن مرد اپنی بیوی سے، مومنہ عورت سے نفرت نہ کرے اس کی کمیوں کی وجہ سے، کسی کی ناک چھوٹی، کسی کے کان بڑے، کسی کا کوئی معاملہ رنگ سانولا، کبھی کسی کا کچھ اور، زبان لمبی، کچھ نہ کچھ کمی اس میں ہو سکتی ہے بیوی میں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے اس سے نفرت نہ کرے۔ اگر اس میں ایک چیز ایسی ہے جو اس کو پسند نہیں، تو اس میں کوئی چیز ایسی ضرور ہوگی جو اس کو پسند آ جائے گی۔
اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ماتحتوں کی، ساتھ والوں کی، دوستوں کی، بیوی اولاد کی خوبیوں پر اگر آدمی نگاہ رکھے اور عیوب پر نگاہ نہ رکھے تو آدمی کو سکون لگتا ہے کہ ٹھیک ہے فلاں چیز نہیں کرتی لیکن بیمار پڑا تو برابر میرا خیال رکھتی ہے، ٹھیک ہے فلاں چیز میں کمی ہے لیکن فلاں چیز برابر کرتی ہے، اولاد کے بارے میں ٹھیک ہے یہ کمی ہے لیکن یہ بھلائی ہے اس میں۔ تو ایک آدمی اگر خوبیوں پر اپنے دوست، بیوی، بچے، احباب، رشتہ دار جو بھی ہیں ان کی خوبیوں پر اگر نگاہ رکھے تو ان کے ساتھ نبھاؤ آسان ہو جاتا ہے، اگر ان کے عیوب پر نگاہ رکھے تو پھر کسی کے ساتھ بھی آدمی نبھاؤ نہیں کر سکتا ہے، ہر ایک کا وہ دشمن بن جاتا ہے، ہر ایک سے بد اخلاقی اور شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے آخری چیز یہ کہ بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں جاب کی وجہ سے، اتنے سارے کام، آفس کا اوور ٹائم اور یہ پروجیکٹ سامنے سر پر پروجیکٹ ہے اور کسی طرح سے اس کو پورا کرنا ہے، ایک کے بعد ایک آدمی کی زندگی میں سٹریس پیدا ہو جاتی ہے، ایک کے بعد ایک پروجیکٹ اور اس پر کام کرنا اور اس سے وہ نبھا نہیں پاتا ہے اور یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں جاب سے نکال نہ دیا جائے اور زندگی میں اتنے ساری ذمہ داریاں آدمی کی ہوتی ہیں ان کو نبھا نہیں پاتا ہے، ایک گولڈن بیلنس جس کو آپ کہتے ہیں وہ آدمی پیدا نہیں کر پاتا ہے، یہ بھی آدمی کی زندگی میں بے چینی پیدا کرتی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اتنے سارے کام ہیں لیکن وقت نہیں ہے، اور ایک کام کرنے جاتا ہوں دوسرا رہ جاتا ہے، اور ہمیشہ لوگوں کے ساتھ تعلقات کی خرابی، دکھ اور پریشانی، ٹینشن اور فکریں آدمی کو لاحق ہوتی ہیں۔ جاب کی وجہ سے بھی بچے کو وقت نہیں دے پاتا ہے، بھی بچوں کی وجہ سے رشتہ داروں کے ساتھ معاملات بگڑ جاتے ہیں، تو ایک آدمی برابر بیلنس نہیں کر پاتا ہے۔ اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنی زندگی سے کچرا نکال دے۔ ہماری زندگی میں اوقات سب کو 24 گھنٹے ملتے ہیں، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ ملینئر ہو، چاہے وہ امام صاحب ہو یا مقتدی ہو، سب کو اللہ برابر وقت دیتا ہے، لیکن لوگ اس کو استعمال صحیح نہیں کرتے ہیں۔ ہماری زندگی میں بہت ساری غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں، اگر ہم ان کو نکال دیں تو ہم کو ہر بھلائی کے لیے وقت ملے گا، چاہے دنیا کا کام ہو یا دین کا کام ہو۔ کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں میں کتنے دن سے پریشان ہوں، سوچ رہا ہوں کہ فلانی کتاب پڑھوں لیکن وقت ہی نہیں ملتا ہے۔ اب یہ آدمی وقت اس کو نہیں ملتا ہے، وقت کہاں ہے جو تلاش کرے؟ وقت ہر وقت ہمارے پاس ہے، اس کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن تیرے پاس اتنی غیر ضروری چیزیں ہیں کہ تو ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو واٹس ایپ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو فیس بک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو گوگل اور ٹویٹر اور نہ جانے کتنی چیزیں ہیں انہی میں تیرا سارا وقت نکل جاتا ہے۔ ایک ویب سائٹ پہ ایک چیز ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے، ایک لنک سے دوسری لنک، دوسری سے تیسری لنک، یاد نہیں ہوتا میں کیا مسئلہ ڈھونڈنے کے لیے آیا تھا۔ اکثر لوگوں کو ایڈکشن ہو چکا ہے آج۔ اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ضروری چیزوں کے لیے وقت نہیں اور ساری چیزیں ادھوری۔ اب جب چیزیں ادھوری رہتے رہتے ڈیڈ لائن آ جاتا ہے تب ٹینشن آتا ہے۔ بہت سے بچے یا کالج کے اسٹوڈنٹ یا یونیورسٹی کے پڑھنے والے سال بھر وقت ضائع کرتے ہیں کھیل کود میں، تماشوں میں، یہاں وہاں کھانے پینے اور موج مستی میں، اور جب امتحان قریب آتے ہیں پھر ٹینشن آنا شروع ہوتا ہے، میں نے کچھ بھی پڑھائی نہیں کی۔ تو نے اپنے اوقات کو ضائع کیا ہے، اگر تو اوقات کو صحیح استعمال کرتا تو یہ نوبت نہیں آتی ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں زندگی کا ایک بہت اچھا اصول بیان کیا ہے جو کامیابی کے لیے بنیادی ہے۔ آپ نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے، ایسی چیزیں جن سے اس کا کوئی واسطہ نہیں، ایسی چیزیں جن سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ آج آپ دیکھیں دو آدمی اگر لڑ رہے ہو راستے پر تو بہت سے لوگ گاڑی روک کے دیکھیں گے ان کو کیا ہو رہا ہے، کچھ تھوڑا اور ہونا چاہیے، ان کی تمنا بھی اندر سے ہوتی ہے۔ اگر موٹا موٹا ہلکا پھلکا جھگڑا تو کیا جھگڑا، چل نکل گئے، ان کو مزہ نہیں آتا ہے۔ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ یہ اس کا رشتہ دار، نہ یہ اس کا دشمن، نہ جان نہ پہچان نہ نام معلوم، لیکن تجسس کتنا ہے کہ ہوتا کیا ذرا دیکھیں یہاں پہ۔ ہم غیر ضروری چیزوں، حالانکہ بیوی کا کیا ہو رہا ہے، بچوں کا کیا ہو رہا ہے نہیں معلوم اس کو، ہم غیر ضروری چیزوں میں اپنے اوقات کو اتنا صرف کر دیتے ہیں کہ ضروری چیزوں کے لیے وقت ہمارے پاس باقی نہیں رہتا ہے۔ اگر ہم ضروری چیزوں کے لیے وقت نکالنا چاہتے ہیں، غیر ضروری چیزوں کو نکالنا پڑے گا۔ نمازوں کو وقت نہیں، کیوں؟ آپ کے اوقات دوسری چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ دین کے بیانات اور دینی دروس میں آنے کے لیے وقت نہیں۔ اگر وہی آدمی فلموں کے لیے وقت اس کے پاس ہے،
لوگوں کے ولیموں میں جانے کے لیے اس کے پاس وقت ہے، یہاں وہاں گھومنے پھرنے کے لیے اور ٹیلی ویژن پر فٹ بال اور کرکٹ کا میچ دیکھنے کے لیے 6 گھنٹے اس کے پاس ہے، اتنا وقت اس کے پاس ہے۔ بلکہ بعض اوقات لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے میچ دیکھنا ہے، کہیں آخر کے اوور ہیں، اب کیا کریں گے؟ مغرب کی نماز بھی گھر میں پڑھ لیں گے اور پھر واپس دیکھیں گے، باوضو ہو کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ بہت سے لوگ آپ دیکھیے کہ جب بیچ میں جو بریک آتا ہے فوراً اٹھ کے وضو کر لے گا، پھر دوسرا بریک آیا نماز پڑھ لے گا۔ آدمی برابر بریک میں نماز اور وضو کر کے ایک بھی اس کا رن چھوٹنا نہیں چاہیے، حالانکہ وہ جیت کے اس کو ٹرافی دینے والے نہیں ہیں، اور اگر یہ ہاتھ ملانے جائے تو ہاتھ بھی نہیں ملائیں گے، اس کی کوئی قیمت بھی نہیں ان کے پاس ہے، لیکن کتنا فین ہے ان کا کہ اگر وہ جیت جاتے ہیں تو پیڑے بانٹے گا بستی میں، سوچئے۔ تو یہ حال ہمارا ہوا ہے، ہم اوقات کو ضائع کرتے ہیں۔ اوقات کو ضائع کرنا زندگی کو ضائع کرنا ہے۔ آپ غیر ضروری کو چھوڑ دیجئے، ضروری کے لیے آپ کے پاس وقت ہی وقت ہے۔ تو یہ عقل مندی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، 2 نعمتیں ہیں جن کے بارے میں انسانیت کی اکثریت دھوکے میں خسارے میں ہے۔ مغبون دھوکے میں ہونا، نقصان میں پڑ جانا۔ 2 نعمتیں ہیں جن کے بارے میں انسانیت کی اکثریت دھوکے اور خسارے میں ہے۔ وہ 2 نعمتیں کیا ہیں؟ صحت اور فارغ وقت، الصحۃ والفراغ۔ اور یہ 2 چیزیں علماء نے کہا ایک وقت میں جمع ہونا بہت مشکل ہے۔ آدمی کے پاس صحت ہوتی ہے لیکن وہ بزی ہوتا ہے، لیکن جب وقت ملتا ہے تو صحت ساتھ چھوڑ دیتی ہے، بڑھاپے میں ریٹائر ہو گیا آپ۔ تو ایک آدمی کے پاس صحت اور فراغت دونوں جمع ہوں، اس کو وہ غلط کام میں لگا دے، اس سے زیادہ نادان کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ نادان کوئی نہیں۔ جو آدمی سیزن میں سو جائے اور تجارت میں فائدہ نہ اٹھائے، یہ بیوقوف اور نادان ہے۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ اپنے وقت کی قدر کرے اور اپنی صحت کے ایام میں خیر کے لیے کچھ سمیٹ لے اور غیر ضروری چیزیں اپنی زندگی سے نکال دے تاکہ اس کے صحیح کام صحیح وقت پر ہوں۔ اور بہت سارے لوگ ایسی ذمہ داریاں لے لیتے ہیں جو نبھا نہیں پاتے اور بعد میں ٹینشن ہوتا ہے۔ کوئی بھی آدمی کہے آپ یہ کریں گے، ذمہ داری لے، انشاءاللہ ضرور کریں گے، دوسرے نے کہا ہاں انشاءاللہ کریں گے، اب ایک کے بعد ایک سب کی ذمہ داری، سب سے وعدے کر لیے، آپ پورے نہیں کر پاتے اور ٹینشن ہوتا ہے کہ میں نے فلاں سے وعدہ کیا پورا نہیں کروں گا، نقصان ہو جائے گا۔ آدمی اتنی ہی ذمہ داری لے جتنی وہ نبھا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مسجد میں گئے، آپ نے دیکھا رسی لٹکی ہوئی ہے، آپ نے پوچھا کس کی ہے؟ کہا گیا کہ فلاں بنت فلاں کی ہے۔ آپ نے کہا خذوا من العمل ما تطيقون فإن اللہ، آپ نے فرمایا کہ ما علیکم ما تطيقون، علیکم ما تطيقون من الاعمال فإن اللہ لا يمل حتى تملون۔ تم اتنا ہی عمل اپنے ذمے لو جس کی تم طاقت رکھتے ہو، اس لیے کہ اللہ نہیں تھکتا ہے جب تک کہ تم نہ تھک جاؤ۔ یہ بطور بدل کہا گیا ہے۔ تو ملل کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ نہیں اکتاتا یا تھکتا ہے جب تک کہ تم نہیں اکتا جاؤ۔ تو آدمی کو یہ نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جتنا تم نوافل میں کر سکتے ہو اتنا ہی کرو، خواہ مخواہ اتنا زیادہ اپنے اوپر مصیبت مت اوڑھ لو کہ تم نبھا نہیں پاؤ گے۔ دنیا کے اعتبار سے من باب اولا یہ چیز ہے، اس لیے کہ آخرت سے کم تر دنیا ہے۔ خواہ مخواہ اتنی ذمہ داریاں آدمی لے لے کہ نبھانے کی طاقت نہیں ہو، پھر پریشان ہو کہ مجھ کو اتنی ڈیڈ لائن میں اتنا کرنا ہے، اور پھر آدمی اپنے ٹینشن کی وجہ سے پریشان ہو، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ذہنی سکون کو خواہ مخواہ خراب کرے غیر ضروری چیزوں کی ذمہ داری لے کر۔ تو آدمی کو چاہیے جتنا نبھا سکتا ہے اتنا ہی لے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں سکون اور چین کی زندگی نصیب فرمائیں، اور اسلام سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ اتممت علیکم نعمتی، اللہ نے کہا کہ اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، یہ سب سے بڑی نعمت ہے جس کی بغیر جنت کی نعمتیں ملنا ممکن نہیں۔ اسلام کے، دین کے، حق کے، صحیح منہج کے ملنے کے بعد اگر دنیا کا کچھ ہم کو نہیں ملتا ہے تو اس میں غم کر کے اپنے اسلام کی نعمت کی ناقدری نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائیں، اور دنیا کی محرومی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ آخرت میں ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ سب سے پہلے تو میں شیخ محترم کا شکریہ ادا کروں گا، بڑے ہی فکری انداز میں
اور تربیتی انداز میں اسلام میں فکر اور غم کا علاج جو ہے اس موضوع پر گفتگو فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ شیخ محترم کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارا سب کا یہاں پر جمع ہونا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں یہ جو نصیحتیں یہاں پر کی گئی ہیں اور اس سے آگے پیچھے بھی جب بھی کی جاتی ہیں بھائیو، یہ سب ہماری تربیت کے لیے ہے کہ ہم اس سے سیکھیں، اس کو جانیں، سمجھیں اور پھر اس کے مطابق آگے عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ یہ سوال ہے ایک بھائی کا، خواجہ معین الدین چشتی یہ کہاں سے آئے ہیں، ان کے بارے میں کیا حقیقت ہے، مہربانی وضاحت کر دیں۔ میں بریلوی ہوں، آخر میں یہ بھی لکھا ہے۔ دیکھیے، مجھ کو ابھی ہم لوگ خود طالب علم ہیں اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور تابعین اور ائمہ کے حالات پڑھتے پڑھتے ہم فارغ نہیں ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ جب مزید اس سلسلے میں تحقیق ہوگی تو کبھی انشاءاللہ اس کو بھی بتائیں گے۔ لیکن جو بھی اللہ والے ہندوستان آئے یا جتنے ملکوں میں گئے تو جنہوں نے قرآن و سنت کی بنیاد پر لوگوں کو دین کی طرف بلایا، ان تمام اللہ والوں کی قدر کرنا، ان کا احترام کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے تو اس کو تکلیف پہنچائے تو اس کے ساتھ میرا وہ جنگ کا اعلان ہے، فقد آذنتہ بالحرب، کہ میں نے اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کر رکھا ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ جتنے بھی صالحین ہیں، میں یہ بات کہوں گا کہ بجائے اس کے کہ ہم ان کی تفاصیل میں جائیں، سب سے پہلے ہم قرآن کا علم حاصل کریں، سنت کا علم حاصل کریں، صحابہ اور سلف کے حالات جانیں، اس کے بعد بہت سارے اللہ والے ہیں ان کے بھی حالات دیکھیں۔ ضروری نہیں کہ کسی کی تفصیل معلوم نہ ہو تو ہم اس کو نہیں مانتے، ہم ان تمام اللہ والوں کو مانتے ہیں جو قرآن و سنت کے پابند تھے، عقیدہ توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پابند تھے۔ اور ہماری دعوت یہ نہیں کہ ہم اولیاء کو نہیں مانتے، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اولیاء کو نہیں مانتے، ہم اولیاء کو مانتے ہیں، لیکن ہم اولیاء کو اللہ کے برابر یا اللہ جیسا یا اللہ کے حقوق میں شریک نہیں مانتے، ہم اللہ کی ربوبیت اور اس کی الوہیت میں ان کو شریک نہیں کرتے ہیں۔ ہم اولیاء کو مانتے ہیں لیکن اولیاء سے نہیں مانگتے ہیں، ہم کو سکھایا گیا کہ ہم اللہ سے مانگیں۔ تو جتنے بھی اللہ والے آئے ان کے بارے میں ہم اجمالی طور پر ہماری بات یہ ہے کہ ہم ان کا احترام کریں، باقی یہ کہ ان کی تفصیلی حالات میں نے ابھی تک نہیں پڑھے ہیں، لہٰذا بغیر علم کی گفتگو کرنا میرے لیے بھی مناسب نہیں ہے۔ دیکھیے، جہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سیرت ہے، اس میں کہیں بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہم کو نہیں ملتا ہے، اور یہ ان کے درمیان میں بہت بڑا فاصلہ ہے، دونوں کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہے، تو یہ کہنا تاریخ سے لا علمی ہوگی، یہ مناسب نہیں ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب وقت کافی ہو رہا ہے کیونکہ جانتے ہیں ہم کہ اس کے بعد پھر عصر کا ٹائم ہونے والا ہے، بہت سے بھائیوں کی عصر کے بعد ڈیوٹی ہوتی ہے۔ میں آخر میں ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کروں گا شیخ محترم کا، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر مشائخ جو تشریف لائے ہیں، خاص کر فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیدی حفظہ اللہ تعالیٰ، کہ انہوں نے اس محفل کو رونق بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آئندہ جمعہ پھر ملاقات ہوگی، اجازت چاہتے ہیں آپ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے کہا تھا دعا کیجیے، میرے ماموں وفات پا گئے ہیں، تو دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اس کے علاوہ بھی جتنے مومن مسلمان اس دنیا سے رخصت ہوئے اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔